بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام سر وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی سر، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریتوں سے رکھے ہمیشہ. آمین۔ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت مطلوب چاہتے ہیں. ویسے تو میں بھی خیریت سے ہی ہوں، بس کچھ تھوڑا سا نہیں، ڈاؤن آپ نے ہمارے بہت سے سوالوں کے جواب نہیں نہ دیے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ جواب میں نے کہا آپ کی خیریت. اب ہم نے آپ سے اتنے کوشچن پوچھنے ہیں. سر میں یہاں پہ ایک تصحیح کر لوں، یہ مطلوب چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ، یا مطلوب لگائیں یا چاہتے لگائیں. اب دیکھیں گرامر کی کلاس ہے تو اب اس میں جو ہے نا آپ کے الفاظ کو بھی دیکھا جائے. مطلوب بول رہا ہوں سر. ڈاکٹر صاحب جی سر. محمد مطلوب بول رہا ہوں سر. میں نے یہ کہہ رہا تھا میرا نام بار بار آ رہا ہے اس لیے میں نے اچھا جی، مطلوب صاحب حاضر ہو گئے. اچھا جی، تو سر یہ غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے. بالکل سر، غلطیاں تو انسان کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں، غلطیاں کرنے سے انسان سیکھتا ہے. تو بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کر لیں. ہاتھ کھڑا کرتے جائیں اپنے اپنے سوالوں کے لیے، مائکس بند کر لیں اور جہاں سر پہلے اس ہوم ورک کو نا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. ہوم ورک کو جی ایک سیکنڈ میں ہوم ورک کو کھول لیتا ہوں پھر. اچھا، ہوم ورک جو تھا نا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو میں نے بھی اس میں کوئی خاص ری چیک وغیرہ نہیں کیا اور آپ لوگوں کو بھیج دیا کہ آپ لوگ کچھ دیکھ لیں گے یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. لیکن وہ بھیج دینے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو کافی ساری پریشانیاں ہیں. ایک سیکنڈ میں ہوم ورک کھول رہا ہوں تو پھر وہ اسکرین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. جی نظر آ رہا ہے آپ کو ہوم ورک؟ جی سر آ گیا ہے. اچھا، اس سے پہلے نور محمد صاحب کا ہاتھ بلند ہے. نور محمد صاحب آپ کا کوئی چھوٹا سا سوال ہے، آسان سا، تو ابھی کر لیں. مشکل ہے تو رمضان کے بعد کریں. جی میرے دو تین سوال ہیں، پہلے آپ ہوم ورک کر لیں. چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آسان ہونے چاہیے، بس دیکھ لیجیے گا. میں بیمار ہوں. سر آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. میں آج جو ہے نا میری تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو میرا تھوڑا سا لحاظ کر لیں. اچھا، تو آیات دی گئی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا. اشارے کون سے پڑے گئے ہیں یہ تو آپ اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں، رائٹ؟ یا اس میں بھی کوئی ہے کوئی رائے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا ہونا اس میں چاہیے؟ نہیں ہے. اس میں نہیں. اس کوشچن میں بھی نہیں آئی تھنک. جی زاہد بھائی بتا رہے ہیں. جی سر زاہد صاحب. میری سجیشن یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سارے کوشچنس کو گو تھرو کریں گے، وہ بھی میرے خیال میں کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ بھی نہیں کیا، کچھ نے کر لی ہے. تو جو کوشچنس تھوڑے سے کنفیوزنگ ہے نا، جہاں پر اچھا، ایک مجھے یہ آئی تھی فیڈ بیک آیا تھا کہ یہ سوال دیے گئے ہیں، مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ نہ کیا جائے، مطلب یوں مفہوم اور مراد والی بات نہ کریں. سر یہ جو ایک منٹ، کوشچن نمبر 5 ہے، یہ ابھی آپ آئے تھے اس پہ.
اس میں ابتدا میں مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں مقرر کیا تھا؟ کیونکہ سر اب آپ نے اس کا جو ہے وہ آنسر وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے تھے. اس کا اکارڈنگ ٹو یعنی کہ جو صحیح آنسر ہے وہ سی ہے. بٹ سر جب ہم سلائڈز دیکھتے ہیں تو اس وقت یہی تھا کہ جو قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اس وجہ سے پڑھی تھی کیونکہ مشرکین کی مخالفت کی تھی اور اہل کتاب تھے وہ، اور ان کا جو کعبہ جو قبلہ تھا اسی کو بنایا گیا تھا. تو سر میری سمجھ کے مطابق تو ہاں اگر یہ ہوتا کہ آپ تحویل قبلہ کے سے کیا چیک کرنا تھا تو وہ الٹے پاؤں پھر جاتے. لیکن اس میں مجھے تو کوشچن پڑھنے کے بعد تو مجھے یہی سمجھ لگتی ہے. نہیں دیکھیں ایک چیز کے بارے میں بڑے کلیئر رہیں کہ ہوم ورک میں آپ کو جو بھی سوال آئے گا نا، ابھی والا تو جو ہے اس میں بھی اسی چیز کو سامنے رکھا گیا تھا. اس طرح کی چیزوں میں سلائیڈز سے ہٹ کرنا، ترجمہ دیکھیں گے آپ. یہ آپ کے سامنے آیت ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. وہ تو تشریح کی بات ہے کہ تشریح میں اس طریقے سے بتایا گیا کہ مشرکین چونکہ وہ کرتے تھے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان کو چھوڑ کر ادھر کرنا تھا. قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ اوپر دی گئی تھی. اس آیت کے ترجمے کو اگلا جو ہوم ورک آئے گا اس میں بھی یہی فارمیٹ ہوگا کہ آیات جو اوپر دی گئی ہیں اس کے ترجمے سے ہی آپ کو آنسرز مل رہے ہوں گے، جیسے آپ کا QC 5 تک کوئز میں ہوا کرتا تھا. ہوم ورک میں تو سر میرے خیال سے شاید ہم سے یہی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جب لکھا ہوتا ہے بک سے بھی ہیلپ لیں گے، تو اگر وہاں پہ یہ اسپیسیفائی ہو نا، جیسے میں تو نہیں یہ کرتی تھی کہ آیت یعنی کہ باقی کوشچن آیت کو ہی دیکھ کے کیے جائے، تو پھر ظاہر ہے وہ پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہم نہیں اس میں دیکھیں نا، اس میں بک نہیں تھی تو اوپر میں نے یہ نوٹ لکھا تھا سلائیڈز، گرامر کی کتاب اور تعلیم القرآن پارے سے مدد لے سکتے ہیں. تو خیر سلائیڈز بھی آ گئی تھیں تو، اور ترتیب میں پہلے سلائیڈز لکھا ہوا ہے تو آپ نے سلائیڈز کو دیکھ کر وہاں سے مدد لے لی. تو بہرحال اس میں پھر بھی یہ ایک وہ تھا کہ اس انداز سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ آئندہ جو بھی ہوم ورک آئے گا، کوئز آئے گا، کچھ بھی آئے گا، اس میں جو اس طرح کے سوال ہوں گے جو مطلب اپنے فہم کے حوالے سے سوال ہوں گے، تو وہ فہم آپ کو ترجمے ہی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. انلیس کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو مطلب ترجمے میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے امت وسط سے کیا مراد ہے، درمیانے زمانے میں آنے والی امت، نیکیوں سب سے افضل امت، معتدل امت، احکام کے. اب یہ چیزیں آیات کے ترجمے میں نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو سلائیڈز دیکھنی پڑیں گی. لیکن وما کان اللہ لیضیع ایمانکم کا مفہوم، اس کے لیے آپ نے کیا سلیکٹ کیا ہے؟ آیت جو اوپر ہے یہ بھی اس کی شرح میں تھا جی، اس کی شرح میں یہ شرح کی طرف بعد میں جائیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس ہوم ورک آیا ہے، اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو آیات لکھی ہوئی ہیں آپ کو اس اسکرین سے نہ ہٹنا پڑے، دوسری اسکرین کی طرف نہ جانا پڑے، آپ آیات کو دیکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں اگر آیات میں آپ کو چیز نہیں مل رہی، آپشنز جو دیے گئے ہیں ان آپشنز میں سے کوئی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آیات میں سے، تو پھر آپ سلائیڈز کی طرف جائیں، یا کوئی اور جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے تو ادھر جائیے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، سر یہ کوسچن 4 کا ذرا نکالیے. 4 میں جی وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس میں ایک مسٹیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی لکھا ہوا ہے، تو صحابہ نہیں ہونا چاہیے تھا جی، صرف سنگولر ہے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ سنگولر کا لفظ آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پھر آگے ساری امت محمدیہ شامل ہے، لیکن لفظ کو دیکھا جائے تو یہاں پر اتبعتا واحد کا صیغہ آ رہا ہے، تو اس لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں آپشن 1 کو آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا، اور جنہوں نے کوئی اور کیا تھا اور غلط ہو گیا، یا یہ کیا تھا تو غلط ہو گیا. تو اسی لیے اس کے بارے میں تو میسج میں نے بتا دیا تھا گروپ پہ کہ آپ لوگوں کو نمبرز مل جائیں گے اگر آپ لوگوں کو نمبرز کا وہ ہے. باقی سمجھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ اس کے نیچے ایک آپشن اور ہونا چاہیے تھا کہ نن آف دی ابو، یہ بھی ہوا کرے گا. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب جب کوئز آئیں گے آپ کے اور ہوم ورکس آئیں گے تو آپشنز یوں بھی ہوں گے، A B C D، پھر ایک آپشن ہوگا A C and D،
اور پھر ایک آپشن ہوگا آل آف دی ابو، اور پھر ایک سر آپشن ہوتے ہیں اس طرح کا بھی ہے کوشچن بیچ میں ہے اس میں ہے جی بالکل ہے، میرے خیال سے ہے جو اے بی all of کو the تو above. کر کے ہو جاتا ہے آل آف دی ابو. نن آف دی ابو کوئی نہیں ہے، آل آف دی ابو تھا. تو سر اب نن آف دی ابو بھی آئے گا انشاءاللہ. یہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے سر، لگتا ہے آئے گا انشاءاللہ، آ جائے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے شاید. نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ اس دفعہ نہیں آیا. اچھا جی، تو اور ہاں یہ تو ٹھیک ہے. امت وسط ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری، یہ ساری تو وہ سلائیڈ سے یا ترجمے سے ہی دیکھ کر کرنے والی چیزیں. یہ آسان تھے سر. ٹھیک ہے. مرکب ناقص کا کون سا حصہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے؟ ایزی تھا بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ ہے، اس میں تھا غافلین کے بارے میں ایک پریشانی تھی سب کو کہ صرف مجرور تو نہیں، تنوین بھی تو ہے، تو یہ تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تنوین کے ساتھ. اچھا سر مجھے بھی ویسے حیرت کی بات ہے، مجھے نا تنوین ہی نظر آئی تھی، مجھے کسرہ ہی نظر آیا تھا. اب جیسے میں نے تو وہ کر دیا تھا، لیکن مجھے یہ بتائے کہ اس میں اب جیسے اس میں ہے تو یہ کسرہ کے ساتھ بھی اسم ہو سکتا ہے اور تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یا تو خالی کسرہ ہوگا، یعنی کہ ڈبل تنوین والا کسرہ نہیں ہوگا. سنگل زیر ہو تو اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ علامت اسم جو ہے نا اس کے نیچے زیر آنا ہے، فعل کے آخر میں زیر نہیں آتی ہے. اوکے، یعنی کہ وہ سنگل ہوگی. جی ڈبل تو ہوگی تو وہ تنوین بھی ہوگی نا، جیسے یہاں پر ہوا ہے. سر یہ والی چیز مجھے کنفیوز ہے. اب جیسے یہ غافل ہے نا، اب اس میں یہ تنوین بھی بن رہی ہے یہ اور پھر یہ کسرہ بھی بن رہا ہے، تو کہ نہیں یہ کہ غافل اس ہے کو نا، تنوین ہی بولیں گے، اس کو کسرہ نہیں بولیں گے. یہی تو بتایا کہ اس میں دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اس میں دو اچھا، اسم کی علامتیں آ گئی ہیں کہ تو پھر تنوین بھی یعنی آ کہ گئی ہے. کوسچن ویسے ہونا ایسے چاہیے تھا کہ یا تو دونوں چوز کرے یا پھر دونوں میں سے جو بھی چوز کرے وہ کوسچن دونوں تو آنسر علامتیں ٹھیک نہیں ہونا آئی نا چاہیے. سر اس کے اندر، دونوں علامتیں کیسے آئیں گی؟ صرف تنوین ہے یہ. سر مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. پرائیورٹی ہم جو ہے وہ تنوین کو نہیں دیں گے. پرائیورٹی تنوین کو ہے بالکل. دیکھیں یہاں پہ تنوین کو ہی لیں گے، پرائیورٹی تنوین کو ہی ہے، پرائیورٹی تنوین کو ہی ہے. لیکن دیکھیں میرے پاس آپ ایک لفظ لکھتے ہیں، اسی لفظ کو لیتے ہیں، پیچھے چلیں بی غافل القوم کر دیتے ہیں. اب یہاں پر بتائیے جی، اب یہاں پر القومی کے اسم ہونے کی کیا وجہ ہے بتائیں. سر دو وجوہات ہیں، ایک تو الف لام ہے، ایک ال ہے، ایک آخر میں کسرہ آ رہا ہے. کسرہ. ٹھیک ہے، لیکن کسرہ تو جو ہے نا یہ تو چینج بھی ہوتا رہے گا، کبھی القومہ بھی نظر آئے گا ہمیں، کبھی القوم بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، القومہ القوم ہو سکتا ہے. یہاں وجہ تو نظر آ رہی ہے نا، یہاں وجہ تو نظر آ رہی ہے نا، یہاں وجہ تو نظر آ رہی ہے نا بیچ میں. نہیں وہ اس کو غافل کو فی الحال چھوڑیں، القوم کی میں بات کر رہا ہوں، پھر اس طرف میں آتا ہوں. اچھا القوم میں اب یہاں پر القومی میں شروع میں ال بھی ہے، آخر میں کسرہ بھی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دو باتیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے. ایک تو اس کے شروع میں ال آ رہا ہے اور دوسرا اس کے شروع میں آخر میں کسرہ آ رہا ہے. تو اب ان دونوں میں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی جو ہے وہ ال ہے، کیونکہ القومی یہ تو اعراب کی وجہ سے آیا ہے، اعراب اس کا کبھی نصب ہوگا تو زبر ہو جائے گی جی ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک وہ ہو جائے گا. تو اب ال ہے اس صورت میں ہم اس کسرہ کی بجائے ال کو پریفر کریں گے اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ علامت ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر جو ہے یہ بے غافلی، تو اب اس میں چونکہ شروع میں یہاں پر بی لکھا ہوا ہے تو اب یہاں پر بھی دو علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک حرف جر بھی بتایا تھا کہ حرف جر بھی اسم کی علامت ہے، اور آخر میں حرف جر آئے گا تو ڈیفینیٹلی اگر زیر آ سکتی ہے تو کسرہ بھی آئے گا، تو یہ دونوں ہیں. تو یہاں پر بھی اگر یہ ہوتا نا بی غافل با کے ساتھ، تو پھر تو ہم کہہ دیں گے حرف جر علامت جو ہے یہ سٹرونگ ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم کی علامت ہے. لیکن اگر با کے بغیر ہے، صرف غافلی لکھا ہوا ہے، صرف غافلی لکھ دیا گیا ہے، آپ کا کیوں ہوگا ایسے؟ یہ آپ کو کسی آیت میں ایسے نظر نہیں آئے گا، کسی اس میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ آپ کو نظر آئے گا کیا کہتے ہیں
क्विज वगैरह में इसी तरीके से जैसे नजर आया है, यहाँ पर आ गया था गाफिलिन, खैर तनवीन के साथ आया था, बगैर तनवीन के अगर आता है गाफिली, तो अब यहाँ पर इसम की अलामत क्या है? कसरा। सिर्फ कसरा। लेकिन वहां सवाल दिया हुआ है गाफिलिन, तो आप लोगों का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि तनवीन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय कसरा के। सर ज्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग, इसलिए सिर्फ वहाँ- वही तनवीन ही ऑप्शन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, क्योंकि वहां तो सर मेरी कसरा भी है यही ही है, नहीं ना। मेरी भी यही कसरा है नहीं कंसिडर करेंगे। अच्छा, कि वहाँ हम मुझे तो गाफिलिन नहीं लेंगे। मुझे तो तनवीन नजर ही नहीं आई थी, वो इतनी छोटी लिखी थी ना, तो मैंने कहा ये नहीं, देखिए तनवीन किसको कहते हैं, पर मुझे ये बताएं। सर वो दो पेश भी हो जबर, सकती है, दो दो जेर जेर भी हो का सकती है, हरकत है। दो जबर भी हो सकती है। तनवीन दो हरकतें भी, और दो जबर, दो जेर और दो पेश, कुछ भी हो हाँ जी, सकता है। हाँ जी, ठीक और है। कसरा किसको कहते हैं? कसरा जेर जबर जेर को, जेर को, फतहा फतह जबर। जबर को। कसरा कहते हैं जेर को। ठीक हो गया। तो जेर तो है ना गाफिलिन के नीचे, गाफिलिन के जो नीचे ये है, ये क्या है? ये कसरा नहीं है क्या? बिल्कुल कसरा नहीं, है, बिल्कुल कसरा मेरी है, सर लेकिन अंडरस्टैंडिंग दो में जेर कसरा हैं। नहीं है। सर कोई हम डबल कंक्लूड है। कर रहे हैं। डबल ठीक है, तनवीन जाहिद कसरा। जाहिद भाई, जाहिद भाई क्या कह रहे हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो ये इसको कसरा नहीं कहेंगे ना। ये क्यों नहीं तनवीन है कहेंगे? सर। सर तनवीन कसरा इज एक मोर जेर ही है। इम्पोर्टेंट। नहीं, इम्पोर्टेंट होना अलग है, वो मान लिया, वो मैंने सही कहा, वो आप लोग सही कह रहे हैं कि तनवीन जब आ गई तो फिर कसरा कहने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत तनवीन नहीं है। इसी को कर बिल्कुल ले तो ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी चॉइस है ना, सेकेंडरी चॉइस हाँ है कसरा जो। तईन, ये सही वर्ड है। असल में दो दमा कसरे तईन और मिलके, कसरा दो तईन। कसरे मिलके तनवीन बन रहे हैं ना सर। जाहिद भाई मुझे वो कह रहे हैं कि जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपको लग मेरी रहा है कि अंडरस्टैंडिंग जो है कि कसरा जो है सिंपल जेर को कहते हैं, तनवीन वाली ऐसे जेर नहीं, को। ऐसे ही है। जब डबल कसरा आए तब भी तनवीन वो कसरा ही है। अच्छा ठीक है, नहीं मेरे नॉलेज में नहीं था, ठीक है आप ठीक है। डबल जेर होगी वो भी कसरा ही। देखिए सर उसको, स्लाइड में दी हुई है, कसरा की अलामत दी हुई है कि जेर भी है और दो जेर भी है, ये कसरा जी। की अलामत दी हुई है स्लाइड में। अच्छा वो देखिए उसको ना सर वो किताबों जैसे में अभी जैसे आप कायदा पढ़े होते वो कहते हैं ना कसरा तईन और फतह तईन और दमा, जी। यानी कि दमा का तो जरा, लेकिन ये लफ्ज मुझे याद आ गया बिल्कुल अच्छा ऐसा ही। उसको, इसको जैसे सिस्टर बता रही हैं कि कसरतैन या फतहतैन इस तरह लिख देते हैं, और या इसको लिख देते हैं अल कसरा मात तनवीन या अल फतहा मात तनवीन। तो है ये जेर चाहे एक हो या दो हो, है वो कसरा ही। ठीक हो गया। हरकत वो कसरा ही है। अब वो कभी तनवीन के साथ आ रही है यानी डबल आ रही है, और कभी बगैर तनवीन के आ रही है, सिंगल आ रही है। तो जाहिद भाई अब बात क्लियर होगी या जी अभी भी वो तो कंफ्यूजन जी, है? जो असल में जो होमवर्क है ना उसमें जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है मजरूर होना। मजरूर होना तो तभी हम कहेंगे जब इस इसम का एक कॉन्टेक्स्ट होगा। अगर ये गाफिलिन लिखा हुआ तो इसमें मजरूर नहीं कह सकता। हाँ अगर ये किसी आयत के अंदर आएगा मुझे कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा कि वहां पर हाँ नहीं वो इस वो वजह बात से ये आपकी ठीक मजरूर है। है। अच्छा या यहाँ पे ऑप्शन या मजरूर अगर था, तनवीन, कसरा था ही नहीं। या सॉरी अगर मैं तनवीन समझ का रहा था यहाँ ना यहाँ होता कसरा का कॉलम, ऑप्शन है शायद। जी जी अगर तनवीन का कॉलम ना होता फिर भी शायद मजरूर होना इसका जस्टिफाई कर जाता। जी जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें भी जो है ना, अब ये हो गया कि अगर ये भी गाफिलिन होता तो मजरूर होना या हरफ जर जो भी यहाँ पर वो कहते हैं उसको, तो वो बन जाता। लेकिन अब चूंकि नहीं है तो तनवीन जो है वही ऑप्शन इसका ज्यादा बेहतर है। बहरहाल चूंकि तनवीन भी है और मजरूर होने की एक अलामत, गाफिलन गाफिलन गाफिलिन कोई भी पढ़ने वाला देखेगा तो इस तरह आएगा। तो कुछ ने मजरूर को सिलेक्ट किया होना है और कुछ ने तनवीन को। बल्कि यहाँ देख लेते हैं कि किसने कितना कुछ किया हुआ है, कितने लोगों ने किया। तो सर इन दोनों को ही सिलेक्ट कर ये लें तो तो ज्यादा बेहतर नहीं तनवीन है? हो चुकी थी तो मजरूर। हाँ जी वो तो सारे कहा है ना कि सारों को नंबर मिलेंगे जिन्होंने मजरूर वो select किया। नंबर तो मिल जाएंगे। जी जी एक सेकंड में देखता हूँ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था। 13 है या 12 है? 11 11 है। 11 11 है। अच्छा 11 मुझे पता चला था कि 11 दो दफा आया हुआ है। अच्छा गाफिलिन को अगर हम देखें तो मजरूर होना 12 लोगों का जवाब है। तनवीन और मजरूर होना ये 2 लोगों ने किया हुआ है, और अगर मैं तनवीन अटेम्प्ट करता 7 तो 3 लोगों का। लोग होते जी उसमें, मैं भी तनवीन ही सिलेक्ट करता।
صرف تنوین 7 لوگوں کا ہے. تو یہ ادھر ہی میں آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بڑھا دیتا ہوں. یہ 1 نمبر یہاں بڑھ گیا, 1 نمبر یہاں بڑھ گیا سب کے لیے, اور یہ تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. لیکن سر اس طرح کا جو کوشچن آئے گا تو آپ کا کہنا ارے یہ ہے یا تو ہمیں تنوین ہی اس کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہی اسٹرانگسٹ ہے, انلیس کے جی دونوں آپشن پوچھے ہوں. جی اگر تو بیکاز اب دونوں ہم نے فیوچر کے لیے بھی تو سوچنا ہے نا, اس میں تو کوئی یہ مسئلہ سر جو نہیں ہے. اس یہ میں والا کوشچن تھا اس میں بھی کر دیجئے نا, وہ جو اس تھا میں یہ جو یہ پیچھے خواہشات کا جس میں ذکر تھا, یہ والا. 1 سیکنڈ. یہ والا وما بعضهم بتابع غلبۃ نہیں ولا ان اتبعت یہ نہیں تھا, اهواءهم. وہ یہ پہلے والا. یہ والا. اچھا, اس میں امت محمدیہ کے مسلمان ہیں تو اس کو بھی ہم درست کر لیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی درست کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس کے لیکن بعد سر جو سبمٹ اصل میں کریں گے کون اس کو سا پھر صحیح ہے سر, اس سر میں اب جو اصل جنہوں میں نے کون سبمٹ سا کرنا ہے والا وہ دونوں دونوں کے, وہ کوئی بھی آپ ایک چوز کریں گے ان کا ٹھیک ہوگا. نہیں, اب جو کریں گے نا اس کے لیے تو اپڈیٹ کر رہا ہوں نا میں. اس کے نہیں لیے کیا وہ دونوں کریں گے جو آپشن, نہیں وہ ایک آپشن ہے, کوئی بھی ایک آپشن ٹھیک ہے. ایک دوسرا کام اگر کر لیں, اس کا نمبر ہی ختم کر دیں. جھگڑا ہی ایک ختم. آپشن ہوتی ہے سر, وہ میں نے یوز کیا ہوا ہے نا, اس کے اندر آپ آنسر میں جا کر دونوں کو سلیکٹ کر لیں کریکٹ, وہ پھر نہیں یہ وہ تو ہوگا ہے, دونوں کو کریکٹ کر لیں. یہ بلکہ جن کے 2 آپشن ہیں اس کو تو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں وہ میں کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, آپ آ جائیے اگلے کوسچنز پہ. اور اس جنہوں کے نے بعد صحیح سبمٹ نہیں وہی ہے کیا نا, وہ ایک ہی آپشن صحیح کرے اے نا. ہی ہے نا, صحیح تو جی اے ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم. کریم جی اور جی صحابہ اے والا ہی صحیح, اے والا ہی کو لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہو گیا مذکر مؤنث. اس میں عقیبین کے بارے میں بات تھی کہ عقیبین کو جو ہے نا وہ مؤنث کا سوال نمبر ہے 12. اس کو بھی دیکھ جی سر. لیتے ہیں اس میں کیا جواب آیا ہوا ہے اور کتنے لوگوں کا کیا جواب ہے. اس پہ آج کی تازہ ریسرچ تھوڑی سی جو ہوئی ہے اس ڈفرینٹ کے ہے. مطابق تازہ ریسرچ جو ہوئی ہے وہ آنکھیں کھول دینے والی ہے. 8 لوگوں نے کہا کہ یہ مؤنث اور معرفہ ہے, اور ایک آپشن آیا صرف مؤنث کا. مذکر معرفہ والے 2 آپشن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بارے میں نا مجھے زاہد بھائی نے بھی بھیجا تھا, انہوں نے بھی کچھ ایپس کا اور کچھ ویب سائٹس کا ریفرنس دیا تھا. اس میں انہوں نے اس کو مذکر کے طور پر لیا ہوا ہے, اور میں نے پھر اس کو دوبارہ سے چیک کرنے کے لیے میں نے کہا جہاں سے مطلب جہاں سے جنرلی تو رول ہے نا, جنرل دیکھیں ایک تو رول ہو گیا جنرل کہ وہ یہ ہے کہ جسم کے جو اعضاء ڈبل ہیں, جوڑا جوڑا ہیں, وہ مؤنث لیے جائیں گے. جسم کے اعضاء 3 طرح کے ہیں, یا تو سنگل سنگل ہیں جیسے رأسن کس کو کہتے ہیں, سر انفن, سر کو ناک, یہ ایک ایک ہیں تو یہ مذکر ہو گئے. اور دوسرے وہ ہیں جو 2 ہیں عینون, جیسے عین, ید, اور کیا کہہ سکتے ہیں اذن, یہ 2 ہیں تو یہ مؤنث ہے, یہ ہے مؤنث. اور تیسرے وہ ہیں جو 2 سے زیادہ ہیں جیسے سن, یا شعر. ایک ہے, ایک کو بھی کہتے ہیں. ایک والا تو یہ اوپر آ گیا نا, ایک والا بھی مذکر ہے, اور جو 2 سے زیادہ ہیں وہ بھی مذکر ہے. 2 والے سین کسے مؤنث, کہتے ہیں؟ دانت. اوکے. اور سر یہ آگے آپ نے شعر, شعر, بال, بال. تو یہ میرے خیال سے 2 سے زیادہ تو یہی ہے, یا کوئی اور چیز ہے انگلیاں جو بھی ہیں جی. ہاں انگلیاں بھی ہیں جی, انگلیاں بھی ہیں. انگلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصابع. واحد اس کا آتا ہے اصبع یا اسبع, دونوں طرح سے آتا ہے. تو یہ زیادہ ہے. تو جو 2 سے زیادہ ہے وہ یا 2 سے کم ہے وہ مذکر ہے, اور جو 2 ہیں وہ مؤنث ہے. یہ ایک جنرلی رول دیا گیا ہے.
پھر جو دو ہیں ان میں سے کچھ کو ایکسیپشن دی گئی ہے, استثناء دیا گیا ہے کہ یہ رول کے مطابق تو یہ دو ہیں, ان کو مؤنث ہونا چاہیے, لیکن ان کو دو ہونے کے باوجود مذکر استعمال کیا گیا ہے. تو اس میں وہ ابھی پتہ نہیں میرے پاس کھلا ہوا ہے یا نہیں, میں ایک سیکنڈ چیک کرتا ہوں. میں نے آج ہی وہ ایک کہاں تھا چیکس ہیں سر, جس طرح چیکس گال ہمارے, گال تو دو ہے نا, رائٹ لیفٹ ایکسیپشن میں آ رہے ہیں سر. یہ ایک سیکنڈ, یہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے, لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. مؤنث قیاسی تو یہ ہو گیا مدونۃ الاسماء, تو اس میں بہرحال انہوں نے اس کو مؤنث لیا گیا ہے, اور کچھ اسماء یہ اسماء الابدان آ گئے ہیں کہ روح اور نفس, جسم کا روح اور نفس کو مؤنث سمجھا جائے گا, اور اعضاء کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے جو مؤنث استعمال ہو رہے ہیں اس میں ید, کف, عین, اذن, رجل, ساق, کتف, عقب, قدم, ورق, اصبع اور فخذ, یہ جو ہے وہ فقط کیا ہوتا مؤنث. سوری, فقط کیا چیز ہے؟ فخذ فخذ کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں, وہ پنڈلی کو کہتے ہیں یا ران کو کہتے ہیں شاید. اچھا جی, دو ہو گئے نا, اچھا ٹھیک. اچھا, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے. ذراع, یہ پورا یہ جو ایک ہوتا ہے نا, یہ اس کو ذراع کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ ذراع کونی تک ہے, اور بعض نے کہا کندھے تک ہے. اور وبا یہ مجھے بھی نہیں ذہن میں ابھی کہ کیا ہے. اسی طرح سن, درس, یہ داڑے ہیں. رسو, یہ بھی داڑے ہیں. دل, یہ کچھ ایسے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مذکر ہوں گے. کچھ ایسے ہیں کہ جن میں لازم ہے تانیث. تو چونکہ اس میں ڈفرنس آف اوپینین آ گیا, عقیبہ نیچے لکھا ہوا دیکھا جی میں نے, یہ ہے نا عقیب کو مؤنث میں شامل کیا نا انہوں نے, یہاں اچھا جی, اچھا جی, مؤنث میں شامل کیا. جی تو ٹھیک. یہ چونکہ اس میں ڈفرنس آف اوپینین آ گیا, تو عقیبین والا سوال جو ہے, سوال کیا تھا کہ عقیبین مذکر ہے یا مؤنث, اس میں مذکر اور مؤنث دیکھنا ہے. تو مذکر اور مؤنث کے حساب سے عقیبین والے سوال کو بھی ہم ایگزیمپٹ کر لیتے ہیں. باقی اس کو مزید تھوڑا سا یہ تو مؤنث میں کلیئر کٹ آ رہا ہے نا, اس میں نہیں آ رہا ہے, لیکن مجھے زاہد بھائی کی طرف سے 2-3 جو ہے وہ ریفرنسز دیے گئے جہاں پر عقب کو مذکر لیا گیا ہے. ہاں جی, اکبن میں نے بھی آپ کو لکھا تھا جی, اکبن, اور وہ ریفرنسز ایسے نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے نا ڈینائی کیا جا سکے. وہ ہیں ایسے کہ ان کی اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مذکر ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو اس کو انشاءاللہ مزید, اچھا نکرہ لیں گے نا اس کو, تو نہیں نکرہ کیوں لیں, عقیبئی ہی کو ریفر کرتے ہوئے عقیبین لکھا ہے, تو پھر تو یہ نکرہ نہیں ہوگا نا. جب مضاف الی المعرفہ ہو جائے تو پھر تو معرفہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے یہی 3. جی سر, یہ قبلتن جو ہے نا, یہ معرفہ کیوں ہے؟ شہر کی وجہ سے, جیسے شہر معرفہ ہوتے ہیں. قبلتن قبلتن کو معرفہ لکھا گیا, میرے خیال میں تو معرفہ نہیں, نکرہ ہے. سر یہ سلائیڈ میں بھی معرفہ ہی لکھا ہوا تھا, لیکن اس میں ریفر کیا گیا نا اس کو. پی ڈی ایف فلائٹ تھی نا سر, اس میں بھی معرفہ ہی لکھا ہوا ہے. قبلتی ہی بھی خاص چیز نہیں ہے سر, خاص نہیں چیز ہے. قبلتی ہی میں تو معرفہ ہے, لیکن قبلتن میں معرفہ نہیں ہے. یہ نکرہ ہوگا نا, قبلتن میں نکرہ ہے, یہاں پر بھی اس کو نکرہ ہی لیا گیا ہے.
बकायदा इसमें तनवीन आई है ना, तो जाहिर जी देखिए, क़िबलतन हो अगर ना, तो ये रेफर कर रहा है आयत के उस हिस्से को जहां पर आया है क़िबलतन नकरा ही है सर। तरदाहा, यहाँ पर क़िबलतन नकिरा है, लेकिन दूसरी जगह पर आया है मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, तो यहाँ पर क़िबला जो है वो मारिफा है। सर वैसे वो पीडीएफ स्लाइड में देखिएगा, लेकिन उसमें नहीं, अगर मुज़फ़्फ़र लिखा नकरा ही है हुआ है। उसमें, तन तनहा लफ्ज को लिया जाए तो फिर नकरा ही कंसीडर नकरा ही है। नकरा। जब अच्छा, तन जो आ पीडीएफ गया, स्लाइड्स में जहां पर दिया गया है उसमें सबसे पहले जो क़िबला आया है ना उसको रेफर किया गया है सबसे पहले। अगर वहां पर जो है वो सबसे पहले क्या आया है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, तो क़िबलतिहिम को रेफर करते हुए वो मारिफा ही आएगा। अगर दूसरे वाले को देखेंगे तो वो नकिरा होगा। तो स्लाइड्स में एक लफ्ज आयात में 3 से 4 दफा आ सकता है, तो उसमें से जो पहली दफा आ गया उसको एक दफा कर लिया, उसी को कर लेंगे। हाँ, अगर वहां पर कोई और मतलब मैच नहीं कर रही चीजें, तो फिर कह सकते हैं उसमें मतलब मिस्टेक भी हो सकती है स्लाइड्स में, वो मैं देख लूंगा। अगर वहां पर कोई गलती है तो मैं उसको ठीक करके आप लोगों को दोबारा भेज दूंगा स्लाइड। ठीक है जी। सर अभी जो फिर आपने ये इसका आपके बयान का कहा है, मैंने भी वैसे उसको सर्च मुज़क्कर ही किया था, तो अब आप हम उसको फिर मुज़क्कर ही कर दें कि क्या करें? आप उसको क्या उसमें आप करें? उसको कुछ भी करें, आप उसको कुछ भी करें, मुज़क्कर करें या मोनस करें, देन दे बोथ एक्सेप्टेड। जी मतलब फॉर फ्यूचर है, लेकिन फॉर फ्यूचर फ्यूचर के लिए चूंकि आज ही ये सारी चीजें रिसर्च की है मैंने, थोड़ा सा मजीद जो है वो रिसर्च करके, तो इंशाल्लाह जब हमारी रमजान के बाद क्लास होगी तो इस जो है ना मुअम्मे को हल कर लिया जाएगा। और मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि आक़िबैन इसके अलावा कुरान में कितनी दफा आया हुआ है। आया हुआ तो है, तो जितनी दफा आया हुआ है उतनी फिर ताकि एफर्ट की जाए उस पर। सर आपने किबला का क्या बताया है, वो मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, किबला तक आपने किबलातन या किबला था वो उसका किबलतन यहाँ पे सवाल दिया है ना किबलतन के बारे में कि जिन्स और वसत बताएं, तो सवाल ये था कि किबलतन नकिरा है या मारिफा। तो यहाँ पर तनवीन सामने जाहिर है, तो इससे तो मतलब वाज़ेह सी बात है कि ये नकिरा ही है। लेकिन आयात में किबला 2-3 दफा आया हुआ है, तो एक जगह पर वो मारिफा है जहां पर आया है अन क़िबलतिहिम, चूंकि वहां वो मुदाफ इलैहि बन रहा है, तो इसलिए मुदाफ इलैहि अगर मारिफा हो तो मुदाफ भी मारिफा बन जाता है। तो इसलिए क़िबलतिहिम में तो किबला मारिफा है, और ये दूसरी जगह आया हुआ है कि क़िबलतन तरदाहा, तो वहां पर जो है वो नकिरा है। ये बात ये जो दिया हुआ ना अहवाहुम, तो ये तो क्योंकि नीचे दिया हुआ है बकायदा ब्रैकेट में, तो हम इसको यहाँ मारिफा ही देंगे ना जी। अदरवाइज अकेला अगर अहवा आएगा तो उसको भी वो या तो फिर वो तनवीन के साथ आएगा और या शुरू में अल होगा। तनवीन के साथ तो वैसे नहीं आ सकता, वो एक पेश के साथ आएगा, ये एक जबर। तो सर इसको फिर हम कौन सा ऑप्शन इसका किबलातन का करें, नकरा वाला ही? सवाल में तो यहाँ पर ये तनवीन को देखेंगे ना जी, ठीक। तनवीन वाला नकिरा होता है तो नकिरा कर लेंगे। मुरक्कबात पहचानने आसान थे। अच्छा एक सेकेंड सर, ये हम क्विज को बस कंप्लीट करने वाले हैं, फिर जिन लोगों के हैंड रेज हैं फिर बात करते हैं हम उनपे, या अगर इसी से मुताल्लिक कोई बात है तो आप लोग बात कर सकते हैं। सिलसिले में ही है सर, क्विज के बारे में ही है। जी सर, जी मतलूब साहब बताइए। जी सर, क्विज के बारे में, ये तक़ल्लुब वजही, इसको सर एक्सप्लेन करेंगे कि ये मुज़ाफ की जोड़ी कैसे बन रही है, क्योंकि वजही तो बन रही है, तक़ल्लुब वजही कैसे बन रही है? वजही, ये आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि है। तक़ल्लुब वजही पूरा फिक्रा में बात करो। नहीं वो ठीक है, सवाल समझ गया मैं। आपने कहा कि तक़ल्लुब वजही को तक़ल्लुब वजही, और इसके बाद क्या है आगे का। अब मुझे बताएं कि वजही का ये है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मतलूब साहब। और ये वजही तो है, वजही क्या है?
یہ سر مضاف الیہ کی جوڑی بن رہی ہے نا سر؟ کیسے بن رہی ہے بتائیں نا. ایک تو وجہی، سوری وجہ ہی تو چہرہ، اور کا وجہی کا آپ کا چہرہ. جی آپ کا چہرہ. اور تقلب کا کیا معنی ہے؟ تقلب بار بار پلٹنا، یہ مصدر ہے. پلٹنا. جی مصدر ہے، یہ مصدر ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. ترجمہ بنے گا آپ کا چہرے کا بار بار پلٹنا. آپ کے چہرے کا پلٹنا. تو یہ ترجمہ مضاف مضاف الیہ والا نہیں ہو رہا. وجہ کا آپ کا چہرہ اور چہرے کا پلٹنا. تقلب وجہی، چہرے کا پلٹنا. صحیح ہے نا؟ یہ دو جوڑیاں بن رہی ہیں سر. تقلب وجہی کا میں دو جوڑیے ہیں، لیکن وہاں پر سوال میں صرف تقلب وجہی دیا ہوا ہے، کا نہیں دیا ہوا. نہیں، میں اصل میں کنفیوز کر گیا ہی سے. میں نے اسے ہو کے مطلب میں لے رہا تھا، ہوا کے مطلب میں وجہ سمجھ رہا تھا. اچھا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وجہ پلس ہو ہے. جی جی ایگزیکٹلی سر، یہ میں غلط سمجھ رہا تھا. تھینک یو. چلیں تو عامہ مرکب جاری ہے. تو یہ ابھی تک 21 لوگوں نے کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اگر کسی کا اور کوئی سوال ہے تو وہ کریں، میں پھر خود سے ساری باتیں نہ کروں. جی اب آگے چلیں سر. سر جی کرتے رہے ہیں عام صاحب، تھوڑا بہت کر رہے ہیں. سر یہ تقلب وجہی تعلق کی جوڑی ہوگا یا نہیں؟ جی جی، یہاں تو تعلق کی جوڑی کا آپشن نہیں ہے. یہ دیکھ لیں مرکب اضافی ہے، مرکب اشاری، تو صیفی اور جاری. تو تعلق کی جوڑی کا کیا نام دیا ہوا ہے ہم نے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. تو اس کو مرکب اضافی لیں گے. ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ کوئز کو ہم کر لیتے ہیں کلوز. اب آ جائیں آپ کے سوالات پر. نور محمد صاحب نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا. تو نور محمد صاحب یہ تو گھنٹہ تو ہو گیا ہے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا. کوئی بات نہیں سر جی بتائیے. اچھا چلیں 10 منٹ اور ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. سر یہ آیت نمبر 143 میں لفظ آیا ہے ایمانکم. اس میں ایمان نصب کی حالت میں آیا ہے، اور اسی طرح 144 میں بھی وجہ کا اور وجوہ کم، اور پھر شطر. یہ منصوب، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی منصوب کیوں آئے، کیوں آ رہے ہیں منصوب، یہ سمجھ نہیں آ رہی. رائٹ جی جی. ایک منٹ سر ابھی سمجھ لیتے ہیں. دوسرا پارہ ہے. جی جی آیت نمبر 143 اور 145 یہ آ گیا. اچھا جی 143 میں آپ کا سوال کہاں پر ہے؟ ایمان لفظ آیا سر اس میں. اچھا کوئی بھی اسم جب منصوب ہوتا ہے تو نصب کی کتنی وجوہات پڑھی ہیں ہم نے، مجھے بتائیں آپ. کسی اسم کے منصوب ہونے کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی سر ایک تو میرے ذہن میں جو آ رہی ہے وہ اس کی مفعول اگر ہو تو ہوگا. مفعول کس کا ہوتا ہے؟ فاعل کا مفعول، فعل کا مفعول ہوگا. فعل کا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسم نصب سے کی حالت میں آ رہا ہے. اچھا مفعول، تو اس کا فعل ٹپیکلی اس سے پہلے ہی ہوگا. سر یہ کانا کی خبر ہے نا، کیونکہ کان اللہ کانا کا اسم، اور پھر نہیں وہ کہہ رہے ہیں ایمانکم، ایمانکم کی بات کر رہے ہیں. ایمانکم. اچھا ایک سیکنڈ، نور محمد صاحب کا کوشچن ہے تو کائنڈلی اگر وہی مجھے جواب دیتے رہیں تاکہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا. تو ایمان نور محمد صاحب آیت آئی ہوئی یہ ہے، کدھر ہے؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. آپ نے کہا کہ نصب کی حالت میں آنے کے لیے اسم مفعول ہو سکتا ہے، یعنی
اس سے پہلے ایک فعل ہوگا جس کے لیے وہ مفعول بنے گا. تو کیا ایسا یہاں پر پاسبل ہوا ہے ایمانہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے اس سے پہلے کوئی فعل ہو جس کا یہ مفعول بن سکتا ہو؟ یہ یوزیہ سر، یہ یوزیہ جو ہے یہ فعل ہے. اور یودیہ فعل ہے. جی جی تو ایمانہ کم کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر ہو گیا سر. اب اچھا اگلا اگلا 144 میں سر ایک وجہ کا فولی اس کے وجہ یہ کا فولی وجہ کا، اس کو بھی دیکھ لیں. وجہ سے پیچھے کیا آ رہا ہے؟ ہاں ولی سر یہ بھی فعل ہے. یہ بھی فعل کا مفعول ہو گیا. جی اور جی فولو وجوہا وہ بھی آ گیا سر، کلیئر ہو گیا. آگے Clear ہو گیا. فولو جی وہ بھی ہو گیا سر. ایک اسی طرح 145 میں بھی ہے احواءہم ولا ان تبعتا سر، یہ بھی فعل آ گیا. یہ بھی ہو گیا. کلیئر ہو گیا. جی پھر چلیں ایک اور تھا سر شطر المسجد الحرام. شطرہ سر یہ آ آیت رہا 149 میں شطرہ آیا. یہ ادھر بھی آ رہا ہے نا، ون فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہاں پر بھی آ رہا ہے. جی سر یہاں بھی فولی آ رہا ہے، وجہ کا رائٹ اور شطرہ دونوں منصوب ہے. سر ایک اور کوشچن ہے، یہ آیت نمبر 148 میں جو ہے آیا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ تنوین ہے. اچھا تنوین ہے. جی جی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں یہ جو وِجْهَةٌ یہ اچھا وجہ کوئی یہاں ایکسپلین کرنا چاہے اس کو تو بتائیے جی، ہاتھ کھڑا کریں جو کرنا چاہتے ہیں. سر اب ان کا کوشچن کیا، ذرا یہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ سمجھ نہیں آئی وَلِكُلٍّ. نور محمد صاحب کوشچن کیا نہیں سمجھ آ رہا؟ مرکب جاری ہے. ایک سیکنڈ سن لیتے ہیں جی نور محمد صاحب. یہ سر میں سے وجہتن میں وجہتن کے رفع کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، جی رائٹ؟ جی رفع کی وجہ جی میں سے میرے خیال میں اس کو مجرور ہونا چاہیے. اچھا چلیں جی سسٹر سمیہ رشید بتائیے. سر یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے جس میں جملہ مبتدا اسمیہ بن رہا ہے جی، اور بتا دیں کیسے بن رہا ہے جملہ اسمیہ. یہ خبر مقدم بن رہی ہے اور مبتدا مؤخر ہو رہا ہے. یہ بن رہا ہے جی نور محمد صاحب. جی جی یہ کہہ رہی ہیں سسٹر کہ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، بنتی ہے بات؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا فی الحال. سر دیکھیں قرآن میں اکثر جگہوں پر آیا ہے. تھینک یو سسٹر. لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اکثر آیا، کہیں پر شدید ان، کہیں علیم ان، کہیں عظیم ان آیا ہے. تو اس میں عذاب رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے نور محمد صاحب؟ سر یہ عذاب علیم یہ صفت کی جوڑی بن رہی ہے. سر صفت کی جوڑی ہونا تو رفع کی وجوہات کتنی ہے بتائیں مجھے. رفع کن کن وجوہات، کون کون سی وجہ ہوگی تو رفع آئے گا؟ رفع ایک تو اس وقت یہ موصوف کے طور پہ استعمال آ رہا ہے. سر موصوف کیا ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے؟ نہیں ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے موصوف ہونا رفع کی وجہ نہیں ہے. رفع کی وجہ ہے مبتدا ہونا، خبر ہونا، اور انہ کی خبر اور فاعل کا مفعول یا نہیں، فاعل کا مفعول اور نائب الفاعل اور نائب الفاعل. تو اب اس کو دیکھیں لہم عذاب علیم میں عذاب علیم کو چھوڑ دیں، عذاب کو دیکھیں. عذاب انہ کی خبر ہے نور محمد صاحب؟ کہیں انہ نظر آ رہا ہے پیچھے؟ اتنا ہی ہے بس، اور آگے پیچھے کو بھول جائیں. انہ نہیں نظر آ رہا. کانا کا اسم بھی نہیں بن رہا، کانا بھی کوئی نہیں ہے. فاعل بھی نہیں بن سکتا، فاعل بھی نہیں بن سکتا کیونکہ فعل کوئی نہیں ہے. نائب الفاعل بھی فعل کا ہوتا ہے. پیچھے رہ گئی دو پاسبل وجوہات، یا تو یہ مبتدا ہے اور یا یہ خبر ہے. اگر اس کو خبر بنائے
تو اس کے لیے مبتدا پھر کس کو بنائیں گے؟ خبر بنائے تو پیچھے بچے گا لہم، ہم کو بنائے، نہیں ہم کو نہیں، لہم ہے نا یہ پورا، یہ لہم کون سا مرکب بن رہا ہے؟ لہم جار مجرور ہے سر، مرکب جاری بن رہا ہے، اور مرکب جاری کے بارے میں سلائیڈز میں آیا تھا، لیسن میں پڑھا تھا، مرکب جاری کبھی بھی کسی بھی صورت میں مبتدا نہیں بن سکتا، اس میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان، کوئی کونا خدرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایکسیپشن بھی نہیں ہے کہ مرکب جاری جو ہے وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کو لہم کو مبتدا تو بنا نہیں سکتے، خبر بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا جار مجرور شبہ الجملہ خبر بن جاتا ہے، تو لہم میں جار مجرور شبہ الجملہ خبر ہو گئی، اور عذاب مبتدا مؤخر ہو گیا، لہم عذاب کلیئر ہو گیا۔ جی اب آئے لکل وجہتن پہ، تو بتایا تھا ہمارے سمیہ نے کہ لکل جار مجرور ہے مرکب جاری، جی خبر مقدم ہو گیا، وجہتن مبتدا مؤخر ہو گیا سر، کلیئر؟ جی سر کلیئر ہو گیا، شکریہ الحمدللہ۔ طارق مجید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں تھوڑا سا ایک فکرہ بولتا ہوں جی، کہ ضمائر متصلہ جو ہیں یہ ہو، ہم، کا وغیرہ ہیں، یہ اسم، یہ جو پچھلا لیسن پڑھایا تھا اس کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں میں، یہ جب اسم اور حرف کے ساتھ رکھتے ہیں تو مجرور ہوتے ہیں، اور فعل کے ساتھ رکھتے ہیں تو منصوب ہوتے ہیں، جیسے خلقہ، اس نے پیدا کیا انہیں۔ اب تا، تو، تم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ ضمائر متصلہ ہیں، اور یہ جب لگتے ہیں تو یہ مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ یہ مظاہرے کہیں بھی ضمائر متصلہ کے طور پہ نہیں آئے، وہ یہ تو نشانی ہے صرف کہ جی تا بن گیا کہ تم مرد، تو بن گیا میں، سر نہیں آیا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، دیکھیں اس کو ایک میں یہاں پر میں ایک ٹیبل سا بناتا ہوں، آج میں دیکھتا رہا ہوں، مجھے ملا نہیں سر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو جتنے بھی ہوئے نا یہ ضمیر ہے، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو متصل ہیں یہ مرفوع بھی ہو سکتی ہیں، منصوب بھی ہو سکتی ہیں، اور مجرور بھی ہو سکتی ہیں۔ جی سر۔ اور یہ جو منفصل ہیں یہ صرف مرفوع ہوں گی یا منصوب ہوں گی، مجرور نہیں ہوں گی۔ منفصل ضمیر، یہ اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ ضمیر منفصل مجرور یہ نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اب مرفوع متصل میں کیا آ جائے گا؟ فعلت، فعلتو، وہ جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، تم، جی منصوب متصل کتنی صورتوں میں آ سکتی ہے؟ یہ ہے نا جی، جیسے ہو ہے، یہ منصوب متصل کب آئے گی؟ تو یہ منصوب متصل ہوگی دو صورتیں ہیں، فعل کے ساتھ، جب یہ فعل کے ساتھ لگیں گی تو، اور حرف کے ساتھ۔ کون سے حرف کے ساتھ آئیں گی تو منصوب ہوں گی؟ من کے ساتھ نہیں، تو من کے ساتھ آئے گی تو منصوب ہوگی، مجرور ہوگی، مجرور ہوگی، منصوب ہوگی؟ بتائیے کسی کے ذہن من میں کے ساتھ آئے گی تو مجرور ہوگی نا جی، من ہو مجرور نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں حرف کے ساتھ آئے گی اور متصل ہوگی لیکن منصوب ہوگی۔ سر یہ انا خواتہ جو ہیں حروف مشبہ بالفعل ان کے ساتھ آئیں گی تو یہ منصوب ہوں گے۔ انا اور اس کی بہنوں کے ساتھ جب آئیں گی تو انا کیا کرتا ہے طارق صاحب؟ انا اسم کو منصوب کرتا ہے نا جی مرفوع سے۔ تو انا ہو جب آئے گا تو ہو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، جی جی، اور انا کا اسم بن رہا ہے، تو انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ انا کا اسم
منصوب ہوتا ہے جی تو ٹھیک ہے یہاں سر. پر یہ فعل کے ساتھ مفعول کے طور پر آئے گی جیسے خلقہ جی ٹھیک اور ہے انا وغیرہ کے ساتھ آئے گی انہ تو جی منصوب بالکل کی دو بالکل ٹھیک صورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے سر. مجرور کی بھی دو صورتیں ہیں کون کون سی؟ حرف منہ جر منہ ہو گیا حرف جر حرف جر اور حرف اور جر کے اسم کے بعد ساتھ منہ وغیرہ اور دوسرا اسم کے ساتھ مضاف مضاف. الیہ. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے ابوہ وغیرہ. اور جی ٹھیک. منفصل میں مرفوع کی ضمیریں ہوا ہم اور منصوب کی ایاہو اور ایاہم وغیرہ یہ صورتیں بن گئی ضمیروں کی ساری. جی اب سر جی آپ کا کہنا یہ تھا کہ فعلتا فعلتو فعلتم وغیرہ جو ہے فعلنا سر یہ ذرا بھی آپ نے وہ سارا مٹا دیا نہیں وہ اوپر ہے. سر اوپر تھوڑا سا نیچے کریے مجھے ایک لاسٹ والی وہ چیز لکھنی تھی بس 1 منٹ کے لیے. جی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. فعلتا اس میں جو تا ہے فعلتو اس میں جو تو ہے فعلتم اس میں جو تم ہے اسی طرح فعلنا میں جو یہ جو نا ہے. جی ٹھیک ہے سر. کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ضمیر نہ کہا جائے ان کو علامت کہا جائے. رائٹ یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کہیں آپ نے آج تک میں خیال مجھے لگتا ہے کہ ڈسکس نہیں ہوئی کہ یہ اس طرح کی ضمیر متصلہ ہیں جیسے ہم پڑھتے رہے ہیں. نہیں یہ وہ والی نہیں ہے نا. یہ متصل کا مطلب ہے کہ یہ جڑ گئی ہیں اور یہ ایسی جڑ گئی ہیں کہ ہم جب سے کسی ون سے کرتے آ رہے ہیں تو ہم اگر آپ کو یاد ہوگا ٹکڑے بنانے والا جی سوال ٹھیک ہے آتا تھا بالکل. تو اس میں اگر سوال دیا گیا ہو یہ کہ اس کے ٹکڑے کریں فعلنا ایک اس کے ٹکڑے کرنے ہیں اور ایک ہے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں فعلنا. فعلنا کے کتنے ٹکڑے کرتے تھے؟ ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا ہی تھا. ایک ہی ٹکڑا. یہ ایک ہی لفظ تھا. فعلنا ایک ہی لفظ تھا کہ یہ نا اس کا حصہ بن گیا اور فعلنا میں کیا کرتے تھے؟ نا الگ ہے نا الگ ہے فعلا الگ ہے یہاں دو کر دیتے تھے. جی ٹھیک ہے جی. یہ چونکہ اس کا پارٹ بن گیا ہے فعل کا لفظ کا اس لیے اس کو الگ سے نہیں کرتے متصل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. جی اب جی رہی بات یہ کہ ان کو ضمیر کہیں یا یہ کہیں کہ یہ تا انتا کی جگہ آ رہا ہے تو انا کی جگہ آ رہا ہے تو تا سے تو انتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ تا انتا ایک جیسے ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن تو سے انا کوئی میچ بنتا ہی نہیں ہے نا. نہیں بنتا. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے گرامیٹیکلی جب اس کو دیکھا جائے گا تو فعلتا میں تا ہی کو ضمیر کہا گیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. فعلتو میں تو ہی ضمیر ہے. تم نا تی تم نا جو بھی آتے ہیں وہ سارے اسی طریقے سے ضمیر کے طور پر. جی ٹھیک ہو گیا. جی بہت ٹھیک. فعلا اور فعالت جی جو واحد والے صیغے ہیں غائب کے ان میں ضمیر کو کہا گیا کہ چھپی ہوئی ہے. جی اب ٹھیک ہو گیا. فعالت کے آخر میں جو تا ہے اس کو ضمیر کہیں گے یا نہیں؟ سوال آپ کہیں گے نا جی. اب آپ نے سمجھایا ہے اس کے بعد تو کہیں گے. یہ جو ہے فعالت سر شاید اس میں چھپی ہوئی انہوں نے کہا تھا ہیا. نہیں سر یہ تو اور چیز ہے نا. یہ تو ہوگی نا ہیا والی. یہ تو وہ ضمیر ہے جو یہ ہے فعالت. اس میں یہ جو تا ساکن ہے یہ ضمیر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بلکہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ مؤنث کی یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت کے طور پر ہے. ضمیر اس میں بھی چھپی ہوئی ہے وہ ہیا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. جی یہ تا مؤنث کی علامت ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اور کچھ؟ اچھا سر دوسرا تو اس میں شروع میں اوتو آتا ہے آیتوں میں. یہ 43rd آیت ہے شاید. یہ اوتو جو ہے اس کا عطایاتی والا ضربہ کا پیٹرن ہے یا عطایاتی اسلم والا پیٹرن ہے؟ کیونکہ مطلب دونوں کا یہ ایک ہے. وہ آیا اور عطایاتی کا مطلب ہے کہ اس نے دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. جی سر دی گئی. اوت الکتاب آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے؟ نہیں سر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بن یا گردان اس میں یہ جو لفظ ہے یہ ہم عطایاتی سے ڈیرائیو کر رہے ہیں یا عطایاتی سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ ساری صاحب. عطایاتی ہے اور عطایاتی ہے.
آپ دو کو مکس کر رہے ہیں. اچھا جی. کے ساتھ یؤتی نہیں ہے, عطا کے ساتھ یاتی ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے سر. عطا کے ساتھ یؤتی ہے. اب عطا یاتی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیا یا وہ لایا. لایا چلے با کے ساتھ ہوگا تو لایا. جی اور سر. آتا یؤتی کے کیا معنی ہے؟ دیا. اس نے دیا. جی سر. ٹھیک ہو گیا. جی اب ٹھیک یہ ہو جو گیا. آیا ہے وہ آیا, اسی کا ملتا جلتا اسی ترجمے کا وہ آیا, اس کی جگہ ایک اور لفظ ہم یوز کرتے ہیں. کیا اس کے سینونیمز میں سے اور کیا آ سکتا ہے عطا کی جگہ؟ ہم نے کہنا ہے کہ آیا, آپ کی بات کرنی ہے طارق صاحب کے بارے میں کہ طارق آیا, تو ایک تو آپ کہیں گے عطا طارق. جی ایک سر. اور ایسا فعل کون سا ہے جس سے جا یہ بات بھی کہیں گے سر. جا جو ہے جا وہ آیا. اب جی ٹھیک ہے. آپ کے آنے سے اب مجھے یہ بتائیں یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ جا اور عطا دونوں ہی. کسی کا آنا جانا کیا یہ لازم میں آئے گا متعدی میں آئے گا؟ جا والا تو دونوں ہی کو دیکھیں. متعدی ہے. متعدی کیسے ہیں؟ لازم ہے. معنی کو دیکھیں, معنی کو. آپ نے جو 6 چابیاں یاد کی ہوئی ہیں اس سے ہٹ کر معنی کو دیکھیں. جا وہ آیا, وہ گیا, وہ چلا, وہ تو اس کا کسی پہ اثر نہیں پڑا. جی ٹھیک ہے. کسی پہ اثر نہیں ہے. اس کا فعل مطلب لازم یہ ہو ہوا کہ گیا. یہ فعل ہو گئے فعل لازم. جی ہاں. اور آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے اس نے دیا, وہ اثر ہوا. نہیں جی اوت الکتاب ہے نا. اوت الکتاب دی گئی. دی گئی. وہ ترجمے کو بھی چھوڑے. اوتو مجھے یہ بتائیں یہ فعل معلوم ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے. مجہول ہے. اور مجہول کس سے بنتا ہے؟ مجہول کون سے فعل سے بنتا ہے, لازم سے یا متعدی سے؟ متعدی سے بنتا ہے. متعدی سے بنتا ہے, لازم سے بن ہی نہیں سکتا. تو اب پھر یہ کس کا مجہول ہوا, آتا یؤتی سے یا عطا یاتی سے؟ آتا یوتی سے. کیونکہ عطا یاتی سے تو مجہول سمجھ آ گئی سر. ماشاءاللہ بہت بنے اچھی گئی بتایا آپ نے. سمجھ آ گئی. جی ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. الحمدللہ علی ذالک. اچھا جی لطیف صاحب, ڈاکٹر محمد لطیف صاحب. جی سر میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے جی اسم کی علامات کے بارے میں. جی سر. سلائیڈ میں دیا ہوا ہے جی 5 ہیں, اس میں ال سے, تنوین سے, کسرہ, اور مجھے کنفیوژن کسرہ والے میں ہے. اس میں آگے اگزامپل دی ہوئی ہے سلائیڈ میں, الکتاب, الرحمن, المستقیم. اب اس میں ال بھی ہے اور کسرہ بھی ہے, تو آیا کہ اس میں علامت ہم ال اور کسرہ کہیں گے یا صرف کسرہ کہیں گے؟ نہیں, جب وہ وہاں پر ایگزامپل لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے, اور یہ شروع میں ابھی بات بھی یہی کر رہے تھے کہ جب ال بھی آ گیا اور کتابی بھی آ گیا تو کسرہ بھی زیر کی اسم کی علامت ہے, ال بھی, لیکن دونوں میں سے اسٹرانگ جو ہے وہ ال ہے. تو جب ال آ گیا تو پھر یہ کسرہ نہ بھی اس کو ہم کنسیڈر کریں تو ہو. اگر یہ ہوتا نا صرف کتابی یا کتابن تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو کسرہ اور زیر ہے یہ اسم ہی کے نیچے آ سکتی ہے, فعل کے نیچے نہیں آ سکتی, فعل کے آخر میں نہیں آ سکتی. تو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ سلائیڈ میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, ال کو ختم کر دیں گے تاکہ یہ کنفیوژن دوبارہ پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. ویلکم سر. جی نوید صاحب آپ کا بھی ہاتھ کھڑا تھا. اچھا جی سر. پھر دوست قمر. جی سر میں نے تھا یہ جو ایکسرسائزز ہمارے اس میں بک میں دی ہوئی ہیں تو یہ ہم اس طرح ہماری ورک بک تھی پہلے, ہم اینڈ پہ اس کو سبمٹ کروایا کرتے تھے, تو ان کا بھی یہی والا اسی طرح طریقہ ہوگا کہ ہم ان کو حل کر کے رکھیں اپنے پاس اور پھر یہ نہیں, اس میں کلاس میں اس دن بات ہوئی تھی نا کہ آپ لوگ جو ہے وہ حل کریں اور اپنے پاس تو ظاہر ہے آپ اپنے نوٹس کے لیے نوٹس کے طور پر رکھیں, اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو کچھ والنٹیئر کر لیں جو چیک کرنے کے لیے بھیجیں, سارے نہ بھیجیں,
सारे भेजेंगे तो वो चेक करना अच्छा खासा काम बन जाएगा ना। सर मेरा एक क्विक सा क्वेश्चन है इसी के हवाले से। आपने बुक खोली है तफसीरुल कुरान, तो प्लीज इसमें से बता दें हम कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ताकि जो नहीं है नेसेसरी वो हम उसको ना करें। मेरे ख्याल में वो सारे करें। वो सर ने आपको वैसे ही एक वो क्या कहते हैं कह दिए, आप उस इंतजार में अभी तक बैठी हुई है कि मुझे बताया जाएगा और मैं वो करूंगी फिर। सर इतनी लंबी स्टूडेंटों में से नहीं, लंबी इतनी नहीं नहीं आपने करनी कहाँ पर है मुझे ये बताएं। सर फिर इसके लिए हम अलग से ये जी सर बनाएं? नहीं, कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है जी, इसी के ऊपर कर दें। यही इसी के ऊपर करें, ये अपने पास। वैसे मैंने पेंसिल से थोड़े से उसके ऊपर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर पता बड़ा मैसी लग जाता है। लेकिन है आसान यही कि जब हम खोलेंगे हमारे सामने होगा, हमें कॉपी नहीं आपके सामने होगा, कॉपी आपको दूसरी नहीं करनी पड़ेगी, आप उसी के और पेंसिल से कर लें। हाँ पेंसिल से कर लें, गलती होगी तो मिटा अगर गलती हो जाए तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। मुख्तसर करके सर इसको कर लें, मतलब वो पूरा पूरा जुमला ना लिखें और फिर के गंद ना मचे। जी थोड़ा थोड़ा कर लें, मतलब जितना कहा है सही है, जितना सवाल आया है उतने ही सवाल को जो है वो सामने रखते हुए करें। मतलब मिसाल के तौर पे अब ये मेरे सामने एक पेज नंबर, अच्छा ये तो काफी आगे का खुला हुआ, ये आगे जी, मौसूफ को मारिफा मुब्तदा और सिफत को नकरा खबर बनाकर जुमला बनाना है। अल्लाह गफूरुन और अल-अज़ाबु, ये तो पहले से ठीक हुई, ये सबक है, एक्सरसाइज नहीं है। उर्दू तर्जुमे वाली जो है इसके लिए आप स्टिकी नोट यूज कर लें, जहाँ पर उर्दू तर्जुमा दिया हुआ है उसका अरबी बनानी है, स्टिकी नोट्स लगा लें। अब ये इसमें तो एक ही सवाल था सिर्फ के बस तर्जुमा करना है। उसके बाद ये ज़मायर वाली बातें आ गई तो इसकी ये आ गई। अरे यहाँ कुछ तो जगह आपको यहीं पर मिल रही है सामने, अगर यहाँ पूरा हो सके तो ठीक है, तर्जुमा करना है आपने, और अगर नहीं तो स्टिकी नोट्स बनाए। असर का मफहूम पैदा करना है, खालिदुल मुजरिम तो खालिदुल हुवल मुजरिम। आईना हामिद काफी सारी है। कहाँ है? सॉरी, आईना हामिदुन, हामिद कहाँ है? यही होगा आईना हामिदुन, हामिद कहाँ है? जी बिल्कुल। क्वेश्चन कौन से पेज पे है सर? ये पेज 50 पे, इसी की पेज 50 पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। आईना हामिदुन क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, तो आईना का माना है कहाँ, हामिद का माना हामिद, तो आईना हामिदुन, हामिद कहाँ है? ठीक हो गया। सर इसके मार्क्स होंगे? किसके? ये जो तफसीरुल कुरान वाले हैं? नहीं, मार्क्स आपके इसके नहीं होने। आपके जो मार्क्स बनने हैं वो आप दुआ करें कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला औकात में बरकत डाले और आप लोगों की जो एक्चुअल बुक वर्क बुक है QC 7-6 की वो रेडी हो जाए। और अगर वो रेडी हो जाती है और आपका QC 6 एंड होने से पहले पहले आप लोगों को तक वो पहुंचाई जा सके तो उसकी अगर वर्क बुक हुई तो उसके मार्क्स होंगे। अदरवाइज आपके मार्क्स होंगे जो आपको होमवर्क मिलेगा उसके, या जो क्विज होंगे और उसके, बस इसके, ये आपकी प्रैक्टिस है सिर्फ। सर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा तेज करें उस प्रोसेस को और हमें बुक्स अगर मिल जाए तो। साथ है, टाइम साथ नहीं दे रहा है, वक्त हमें वैसे भी मुश्किल लग रहा है तो फिर वो बुक्स के बगैर हमें और मुश्किल लग रहा है। अच्छा सर, ये जो हमारा 28 को क्विज होगा वो एज अ एग्जाम होगा जी? वो यानी कि उसको विदाउट उसमें करना है? क्योंकि सर से मैंने पूछा था तो आई थिंक उन्होंने कहा नहीं अभी एग्जाम नहीं होगा, आपको ये होमवर्क ही मिलेगा। तो हम बार बार, क्योंकि अभी सारे चीजों से हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, या तो हमें कुछ सैंपल जी अभी ये सैंपल ये होमवर्क की सैंपल क्विज है ना, ये इसीलिए तो दे रहे हैं कि इसी तरह का क्विज भी आएगा सर। यानी कि अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अभी हमारा एक लेसन रहता है, एक लेसन पढ़ेंगे, यानी जो अभी ट्यूसडे को क्लास होगी इसमें लेसन पढ़ेंगे, पेज नंबर 24 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा पेज नंबर 24 कंप्लीट का ABCD, इस तरह ये अभी 23 ABCD का मिला है। फिर उन दोनों में से मिक्स करके कोई एक आपको मिल जाएगा क्विज के तौर पर। सर अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आई थिंक 28 मार्च का क्विज की डेट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 28 को तो हमारा सिर्फ होमवर्क ही होगा, क्विज कैसे हो सकता है? सर ने कहा था कि रमजान होगा, लेकिन उसमें फिर क्विज कैसे करेंगे? वो तो फिर कोई और डेट आनी चाहिए। अगर नहीं, 28 से पहले 21 को क्लास नहीं है। 21 को क्लास होगी ना, तो फिर जाहिर है सर अगली क्लास से पहले उस क्लास के बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा
اور 28 اور اس کے بعد آگے رمضان کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہوگا. تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ 28 کی بجائے 4 اپریل سے کریں تو 4 اپریل کو کوئز دے دیں گے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے تو وہ تو ویسے تو کلاس ہونی نہیں ہے, کوئز آپ کو سر اگر رمضان میں سارے کسی بھی ہیپی وقت ہیں دے تو جا آئی سکتے ایم ہیں. مور دین ہیپی. اگر سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہم کوئز جو ہے وہ بعد میں کریں, ہوم ورک کر لیں, کچھ پریکٹس تھوڑی بہت کرتے رہے, رمضان میں بھی مل جل کے تھوڑی بہت کوشچن کسی کے دماغ میں ہو وہ کر لیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تھوڑی بہت, تو آئی ایم ہیپی اگر رمضان کے بعد ہم اپنا کوئز کر لیں. نہیں, کوئز ہوگا رمضان میں ہی, رمضان کے بعد نہیں جائے گا, ہوگا رمضان میں ہی. اچھا رمضان 4 کے اپریل بعد کو کر لیں, یعنی کہ اچھا ایک ویک آگے بڑھا دیں. مطلب ویک اچھا آگے ٹھیک کر ہے, لیں, 2 ویک آگے کر لیں, ہاں وہ آئی کیا تھنک جا سر سکتا یہ ہے. زیادہ ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا ابھی جب کوئز آپ کو پتا اب جیسے ہوم ورک میں کتنے کوشچن ہمیں آئے ہیں وہ ہم 28 تک کر لیں, اس کو سبمٹ کروا دیں, پھر جو کوشچن ہے وہ آپ سے پوچھ لیں, اپنے سارے کنفیوژن دور کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ویک ہے اس میں ہم کوئز کر لیں. چلیں یہ کیا جا سکتا ہے, باقی لوگ اپنی رائے دیں گروپ پہ, اگر جی بالکل سب لوگ اس پر ٹھیک ایگری کہہ رہے کرتے ہیں یا ہیں. ٹھیک ہے میجورٹی اس سر. کے ووٹس ٹھیک میں ہے, ہم جاتے بھی ہیں ذرا سلو ہے. 24 اب اس میں تو پی ڈی کوئی ایف ایشو نہیں, یعنی 24 28 کے بجائے 4 اپریل. جی سر آگے کر لیں سر. صحیح ہے سر, 4 4 اپریل صحیح ہے. 4 اپریل کو جو ہے وہ آپ لوگوں کا کوئز ایک ہفتے کے لیے آگے چلا گیا, ٹھیک ہو گیا. سر یہ دفعہ اتنی جلدی کوئز کیوں رکھ دیا ہے؟ یہ ایکچولی اس لیے رکھا تھا, یہ اس لیے رکھا تھا کہ گرامر کے جو آپ نے لیسنز پڑھنے ہیں نا وہ 10 ہیں. مطلب جن لیسنز کے ساتھ آپ نے کلاسز میں آدھا حصہ گرامر کا اور آدھا قرآن سے پڑھنا ہے, اس میں سے یہ پرانا جو بنایا تھا نا لیسن پلان, اس کے مطابق یہ یعنی جو ابھی 21 کی کلاس آ رہی ہے اس میں آپ کے 5 لیسن ہو جانے تھے گرامر کے, اور پھر 5 لیسن یعنی ہاف گرامر ہو گئی تھی, اور ہاف گرامر کے مطابق آپ کا کوئز ہو جاتا. لیکن وہ چونکہ ایک جو ہے نا وہ شروع میں ہمارا انٹروڈکٹری سیشن, اس میں صرف انٹروڈکشن ہی ہوا, اس وجہ سے اب ہم 5 تو کر نہیں سکے, 4 کیے. تو اب ہم 5 کے بعد تو کوئز کر نہیں سکتے کہ مطلب رمضان میں کلاس تو ہے نہیں, اور رمضان کا پورا مہینہ چھٹی کر کے آپ واپس آئیں, ایک ہفتہ کلاس لیں اور ساتھ ہی آپ کو کوئز دے دیں. وہ بھی آپ کہیں گے جی پورا رمضان ہم نے جو ہے نا وہ چھٹی گزاری ہے, آپ نے آتے ہی ہم سے کوئز لے لیا ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے کہ رمضان کا مہینہ زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے, تو اس میں ایک برکت کوئز کی بھی شامل کر لی ہم نے. سر ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے میں یہ دیکھ رہی تھی جو ہمارا پلانر ہے اس میں ساتھ ساتھ ہمارے کوئز تو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک فائنل کوئز بھی ہے. اٹس مین تو فائنل کوئز پھر جو شروع سے ہم نے پڑھا ہے وہ ایک ہمارا علیحدہ ہوگا. یہ ابھی اس کو راز رہنے دیں کہ فائنل کوئز کیسے ہوگا, ابھی سے کیونکہ سر وہ میں کہہ رہی تھی اگر کوئز ہوتے جا رہے تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ اس کے لیے پھر ہمیں نیکسٹ کو ذرا آگے ظاہر چیزیں تو ہم سیکھ لیں گے. سر وہ سیمسٹر سسٹم بنانا چاہ رہی. اچھا نہیں ہے, جو پڑھا وہ ختم, اگلا تو اسی لیے کہہ رہا ہوں اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے گرامر تو ہر جگہ اپلائی ہوگی نا. ہاں وہ تو گرامر کی اپلیکیشن تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے. وہی نا سر جو گرامر کی مجھے سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. جی یہ جو جب یہ حسر بنانے کے لیے جملے کی کنورژن کرنی ہوتی ہے تو اس میں منفصلہ ہی سارے یوز ہوں گے, منفصل ہی آئے گی. جی کنفرم منفصل ہی آئے گی. اچھا, اور ایک اور چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ اردو سے جب ہم عربی میں کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک جملہ اسمیہ ہے تو پہلے معرفہ آئے گا, تو ہر ایک میں ال لگانا اگر وہ علم نہیں ہے ہل لگانا ضروری ہوگا, ہو جائے گا نا. جی مطلب رول یہی ہے, رول یہی ہے. اگر اس سے ہٹ کر کچھ ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ بتانی ہوگی. دیکھیں ایک رول سمجھیں, اسماء میں ایک رول ہے کہ اسماء میں اصل جو ہے وہ معرفہ ہونا ہے. صحیح ہے. کوئی بھی اسم آپ لکھ رہے ہیں تو اصل یہ ہے کہ اس کو معرفہ لکھا جائے. اگر آپ اس کو معرفہ نہیں لکھ رہے, نکرہ بنا رہے ہیں, تو نکرہ کی کوئی نہ کوئی وجہ بتانی ہوگی کیوں ہے نکرہ. ٹھیک ہے, کہیں پر بھی کوئی اسم نکرہ آئے گا تو اس کی وجہ بتائیں گے بھئی اس کو یہاں پر نکرہ کیوں لایا گیا. اب دیکھیں وما انت بتابعین میں یہ بتابعین تابعین نکرہ لائے ہیں, اب یہاں پر اس کی وجہ پوچھیں گے بھئی کیوں. تو اس کو کہہ سکتے ہیں تنوین جو ہے نا وہ مزید عموم پیدا کرنے کے لیے, یا نکرہ کے اندر مزید وہ پیدا, جیسے قبلۃ بعض ہے,
اب اس کو البعض کیوں نہیں کیا ہے, قبلۃ البعض کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہا جائے گا بعض کا لفظی معنی ہی ہے, بعض کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس میں عموم ہے. پھر تنوین نے اس عموم کے اندر مزید عموم پیدا کر دیا. تو یہاں کانٹیکسٹ کا تقاضا تھا کہ یہاں نکرہ ہوتا تو بات زیادہ جو ہے نا وہ عموم کے ساتھ سامنے ہوتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا, وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ اس کو معرفہ, مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب ضرورت نہیں ہے اس صورت میں پھر یہ اس کو معرفہ ہی لایا جائے. یعنی اصل یہ ہے کوئی بھی اسم لکھا جائے تو اس کو معرفہ لکھا جائے, ال کے ساتھ لکھا جائے. ال نہیں لگا رہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا پھر اس کے بعد نا ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال تھے جب ہم یہ مشقیں کر رہے تھے نا, تو اس میں سوالات اٹھ رہے تھے. ہاں ایک تو یہ ہے نا جیسے سوالیہ ہے کہ اردو میں دے دیا جو کوئی کہ کیا آپ سعودی ہیں, تو جو بھی سوالیہ ورڈ ہوگا وہ سب سے پہلے آئے گا نا. جی سوال کا جو لفظ ہے وہ پہلے ہی آئے گا, سب سے پہلے, بیچ میں کہیں نہیں آ سکتا. جی وہ جیسے انگلش میں کرتے ہیں ہم. ہاں وائی. اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے سوال. تو خیر سوال اردو میں درمیان میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے سوال, لیکن عربی میں یا انگلش میں عام طور پر شروع میں ہی آتا ہے. اب جس طرح یہ ہے نا کیا تو حامد کی بہن ہے, جیسے فرض تو پھر اس میں ہم پہلے حامد کی بہن کا مرکب بنا کے ایک طرف ایزیوم کر لیں گے اور پھر جملے میں ڈالیں گے. پھر اس کو ڈالیں پہلے, سب سے پہلے کوشچن والا جو لفظ ہے, لفظ استفہام سوال کے لیے ال وغیرہ جو بھی ہے وہ لگا کے, اور پھر اس کے بعد آگے ایک جملہ مرکب. ہاں مرکب کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. کیا تو حامد کی بہن ہے تو ہم کہیں گے حل انتی اخت حامدن, یا انتی بھی ہو سکتا ہے اور حل انتی بھی ہو سکتا ہے, دونوں طرح کر سکتے ہیں. حل بھی ہو سکتا ہے اور انتی حمزہ زبر والا آ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. اور کون میں تو پھر وہ جو ہے عاقل میں من آئے گا اور غیر عاقل میں ماں آئے گا. جی ٹھیک, بس فی الحال یہی تھے, اب یاد نہیں آ رہے. اچھا چلیں, اگر یاد آ جائے تو آپ گروپ پر بھی سوال کر سکتے. اوکے تھینک یو. تو اگر کوئی اور کسی کا کوئی کوشچن کامنٹ سوال نہیں ہے تو چھٹی کریں. سر یہ چھوٹے سے ایک سوال ہے, ایک دو. جی سر, نور محمد صاحب. اچھا میں سمجھ رہا تھا یہ وہ آپ ابھی تک اپنا ہاتھ پورا نہیں کرے آپ. جی تحصیل القرآن کا سبق نمبر 11 میں سر یہ دو جملے اردو سے. صفحہ نمبر بتائیں گے سر؟ پیج نمبر بتا دیں مجھے. سبق نمبر 11 پیج نمبر 44 ہے سر. نہیں سوال کا مشق سر 47 ہے. 47 جی 47 میں سر اس میں اردو سے عربی بنانے کے دو مجھے ذرا سینٹینس سمجھ نہیں آ رہے. ان کی عربی لڑکے ایک ہے لڑکے حاضر ہیں اور لڑکیاں غائب ہیں, اور دوسرا ہے حامد کے والد گھر میں ہیں. یہ دو ان کی عربی بنانے کے تھوڑا سا مجھے. پہلے اس کے الفاظ کو لیں, الفاظ کی عربی بنائیں. لڑکوں کو کیا کہیں گے؟ اولاد. الاولاد. جی الاولاد. اور حاضر کو کیا کہیں گے؟ حاضر کو حاضر ہی کہہ دیں گے سر. حاضر ہی کہہ دیں گے. جی. اور لڑکیاں بنات. بنات, با پر زبر ہے, البنات. البنات. جی جی. اور غائب کو کیا کہیں گے؟ غائب کو غائب ہی کہیں گے. جی. لیکن بنات ہے, مؤنث ہے, تو غائبن ہوگا یا غائبتن ہوگا؟ غائبتن ہونا چاہیے سر. مؤنث ہے نا, غائبتن. اب الاولاد کو بنائے مبتدا تو اس کے ساتھ حاضر کی خبر بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ الاولاد حاضرون آئے گا سر. حاضرون. والبنات غائبات. غائبات. یہ صحیح ہے سر. ٹھیک ہے, غائبات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.
सर ये मैं बनाया तो था, मुझे कंफ्यूजन थी सर। अच्छा, नहीं आपने सही दूसरा बनाया। अच्छा सर, हामिद दूसरा के अबू, हामिद जी, हामिद के वालिद घर में है। घर में है। वालिद को क्या कहते हैं? जी, वालिद को क्या कहेंगे अरबी में? वालिदुन, वालिदुन। वालिदुन के अलावा सोचें और क्या कह सकते हैं? अबू आएगा ना? अबू, अबू भी। तो अबू हामिदिन आगे क्या है? घर में है। फिल बैत, फिल बैती। सर नहीं, मैंने तो अगर बनाया था, मौजूदुन लिख दे, नहीं मौजूद सॉरी, तो अगर मौजूदुन बीच में डाल दे तो गलत हो जाएगा। मौजूद यहाँ पर अज्यूम्ड है, सवाल में नहीं है सर, ये अज्यूम्ड है, इसको लिखा नहीं जाता। ये मौजूद है ही ऐसा, ये लिखा नहीं जाएगा। तो इंदल बैती नहीं आ जाएगा? इंदल घर में है, इंदा का मन है पास। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये वालिद अगर अबू की जगह वालिद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वालिद एक्चुअली उस मफहूम में है नहीं। वालिद हामिदिन नाने को तो बना सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए अबू जो है ना, या उर्दू में यहाँ पे इनको चाहिए था कि लिखते हामिद के अबू घर में, फिर बात को जो है ना वो वाजे रहता। ठीक ठीक। वालिद में ख्याल वो बोथ के लिए यूज होता है ना, वालिदैन। वालिद जो है ना वो जी, वो अरबी में वालिद के लिए वालिद ही का लफ्ज जो है, मतलब हाजा वालिदी जो है ना वो नहीं कहा जाता है, उसमें हाजा अबी, वो अब ही इस्तेमाल किया जाता है। सही। तो सर हो सकता है मेरा तो अभी लेवल नहीं हुआ, लेकिन ये अबू के बाद हमने जो है वो हालत जर डाली है, हामिदिन। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? ये तो आपसे सवाल है, आप करें, आप बताएंगे, क्योंकि 5 में पढ़ चुके हैं। मजेदार जवाब है। ये खमसा है ना? कौन सा हवासे खमसा नहीं है? अस्माए खमसा, अस्माए सर अरबी पढ़ते मेरे तो हवासी ऐसे अस्माए खमसा है, अबू अबा अबी, और ये है यानी कि वो उसमें क्या है बन ना, रहा है यहाँ पे? अबू हामिदिन यहाँ पे क्या बन रहा है? अबू जो है वो रफा की हालत में है ना, तो ये रफा की हालत में क्यों आ रहा है अबू हामिदिन यहाँ पे? ये जोड़ी कौन सी बन रही है? मुरक्कब मुरक्कब जारी, क्योंकि वो तो अबू मैंने हामिद, हामिद के वालिद, अबू तो मुरक्कब जारी, हामिदिन। मुरक्कब जारी पे हरफ जर होता है, यहाँ किधर है हरफ जर? मुरक्कब इजाफी सर, इजाफी यही है, इजाफी है ना। ये का के की पोजेशन वाला, हामिद के अबू, आपका रब, उसका घर, ये का के की वाला तर्जुमा जिस मुरक्कब में कर रहे हैं वो ताल्लुक की जोड़ी अब किसी 5 में थी, अब वो मुरक्कब इजाफी है। ठीक है सर अभी तो, हम बड़ी कोशिश करें इसको याद रखने की, वो फिर भी मिक्स हो जाती है। तो ये मुरक्कब इजाफी हो गया सर अगर ये हमें QC 5 में ही अगर ये हमें जो है ना ये जोड़ियों के नाम भी थोड़े वो हो जाते हैं तो हमारा ये भी थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने, थोड़ा थोड़ा बताया था मेरा ख्याल है, लेकिन मैंने कहा था कि सुन लें, आगे ये आएंगे, नोट करना चाहें तो कर लें, और नहीं तो किसी 6 में ये बात, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रिपीट होते रहेंगे बार बार। जब जब आपको लगे कि आपको नहीं हो रहा, आप रोक कर पूछेंगे जी अभी हमें अच्छे तरीके से लेकिन फिर अब ये जब जुमले बनाने, इसका मतलब है हमारे ये मुरक्कबात बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर ये यानी कि मुरक्कब इजाफी बनना है तो उसकी जो पहले तो जो है वो कोई भी उसका फर्स्ट वाला हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला हालत जर में ही होगा। अच्छा, इसी जुमले को लेते हैं ना, इसको एनालिसिस करके मैं वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। अबू हामिदिन फिल बैती। अब इसको कैसे एनालिसिस करेंगे? हर लफ्ज को इंडिविजुअली लेंगे, एक एक को। अबू को हम कहेंगे ये मुब्तदा है प्लस ये मुदाफ है, ठीक है। हामिदुन को कहेंगे ये मुदाफ इलैहि है, फी हरफ जर, अलबैती मजरूर। अब ये दोनों जार मजरूर मिलकर शिबहुल जुमला खबर। होता क्या है, परेशानी बाजू का दी होती है,
आई थिंक पीछे उस दिन क्लास में भी बात हो रही थी कि किसी ने कहा कि हम ये क्यों नहीं कहते कि अबू मुदाफ और हामिदिन मुदाफ इलैह और ये दोनों मिलकर मुदाफ दोनों मिलकर मुब्तदा, ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं मुब्तदा अबू है, हामिदिन का तो इसके साथ ताल्लुक है। बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? हमने कहा अबू हामिदिन में मुब्तदा अबू है, जबकि एक दूसरा ऑप्शन है कि हम यूं कहें कि अबू हामिदिन ये पूरा मुरक्कब इजाफी ताल्लुक की पूरी जोड़ी ये मुब्तदा है। सर वो उसमें ये तो नहीं मुब्तदा जो है वो हालत रफा में होती है? एग्जैक्टली यही बड़ा इस वजह से कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने कहा कि असल तो जो मुब्तदा जिसकी बात कर रहे हैं वो तो अबू है, रफा की हालत में वो है। अगर अबू हामिदिन पूरे को कहेंगे ये मुब्तदा है तो सवाल आएगा कि वो तो मरफू होता है, हामिदिन आखिर में आ रहा है तो ये तो मजरूर हालत में आ रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने वो ऑप्शन ले लिया। और जनरली इंटरनेशनली जो ग्रामर के एनालिसिस करने वाले एनालिसिस किया जाता है ग्रामर की क्लासेस में, वो इसी तरीके से किया जाता है कि पहले उस लफ्ज का जो हायर रैंक है वो बता दिया जाता है, अबू हामिदिन। अब अबू की यहाँ पर दो हैसियतें हैं, ओवरऑल जुमले को देखें तो ये मुब्तदा है, लेकिन अबू हामिद को देखें तो ये मुदाफ है। ये इसका छोटा जो है ना वो कह सकते हैं रोल है। पहला और बड़ा रोल ये है जिसकी वजह से इसको ये एराब और हरकत मिल रही है, वो है मुब्तदा होना। तो पहले बड़ा रोल बताएंगे, फिर उसके बाद आगे वाले के साथ भी उसकी छोटा रोल अगर बन रहा है तो वो भी जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, फिर हामिदिन फिल बैत ये सारी इसकी खबर हो जाएगी। नहीं, हामिदिन फिल बैत नहीं, ये होगा अबू मुब्तदा और वो मुदाफ है और हामिदिन इसके ये मुदाफ इलैह। यहाँ तक बात खत्म ये होगी। और फिल बैत जार मजरूर शिबुल जुमला खबर होगी। ठीक है, इससे अगला एक है वो भी काइंडली बता दे, मोमिन की जो है ना सर फिर हामिद को बस वो उसमें मुदाफ जन्नत जोड़ी की में तरह रखेंगे वैसे नहीं? वो सिर्फ मुदाफ इलैह है बस, उसका और कोई रोल नहीं है हामिद का। ठीक, मोमिन की खबर जन्नत की तरह है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती। अल्लाह दो है कबर, कबर को क्या कहेंगे? लहद, अल्लाह लहद क्यों कहते हैं? कबर नहीं कह सकते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर नहीं कहते? हाँ ठीक है, मैंने तो पहले वही लिखा था फिर काटा था। और मोमिन मोमिनी है, कबरुल मोमिनी जन्नत की तरह है। तो कल जन्नती, कल जन्नती, ठीक है, जन्नत की तरह, कल जन्नत, कल जन्नती, ठीक है ना जी, कल जन्नती ठीक है। अब बताएं यहाँ पे कब्र को क्या कहेंगे? मुब्तदा, ये मुब्तदा और मुदाफ और प्लस ये क्या है? मुदाफ। और अल मोमिन मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह। और कल जन्ना जार मजरूर हरफ जार हो गया। और शिबल जुमलिया और अल जन्ना जो है ये मजरूर हो गया। और ये पूरी जार मजरूर शिबुल जुमला, शिबुल जुमला खबर। ठीक है, अब इसको हम यूं नहीं कहेंगे कि कब्रुल मुमिनी ये पूरा मुरक्कब इजाफी मुब्तदा नहीं है, बल्कि मुब्तदा कब्र है। सही है, ठीक हो क्या? सर ये कल जन्ना क्या है? कल जन्ना, ये का प्लस अल जन्ना, सही, का माना की तरह और अल जन्ना जन्नत। सही, ठीक हो गया जी। और ये जो लफ्ज है ना जार मजरूर, ये क्या है? शिबहुल जुमला, शिबी जुमला खबर। सर इसको जरा एक्सप्लेन दोबारा कर दे, शिबुल जुमला में भूली भी। शिब से मुराद है मुशाबे। मुशाबे को किसको कहते हैं? उसी की मिलता जुलता। तो ये जुमला तो नहीं है, जुमले से मिलता जुलता है। सही, ठीक है, तो जुमले से मिलता जुलता कैसे है कि कल जन्ना का हम तर्जुमा कर रहे हैं कब्रुल मुमिनी कल जन्नती। इससे बल्कि वो जो दूसरी मिसाल हमने देखी थी, हामिद के वालिद घर में, हामिद व अबू हामिदिन फिल बैती,
फिल बैती जार मजरूर शिबुल जुमला है, लेकिन हम जब उसका तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा में अभी किसी ने कहा भी था कि इसको हम मौजूदुन नहीं लिख सकते, तो मैंने कहा था कि मौजूदुन लिखेंगे नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। तो वो अंडरस्टूड एक लफ्ज होता है जो इसके साथ जिसका मफहूम हमारे जहन में आ रहा होता है, तो उसकी वजह से वो जुमला तो नहीं बनता पूरा, लेकिन जुमले कंप्लीट जुमले की तरह लग रहा होता है हमें, इसलिए इसको कह दिया जाता है शिबहुल जुमला। ठीक है सर, वो अब आपने बताया था वो जेब में मौजूद फिल जेब मौजूदन जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है। तो सर ये आप सारे कबर की नीचे जगह पे लहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं? लहद जो है ना एक्चुअली कब्र जब यहाँ पर ये जुमला जैसा लिखा हुआ है ना, वो लहद या उसमें आया नहीं है, कब्र ही यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। लहद तो एक खास कब्र को नहीं कहते? लहद तो कब्र की एक खास किस्म है ना वो जी। हाँ। वो तो उर्दू में हम अंदरूनी हिस्सा होता है ना, कब्र का अंदरूनी हिस्सा लहद होता है जी। और वो साइड पे जो होती है, उर्दू में हम कब्र और लहद को एक ही उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, हालांकि एक चीज नहीं है। कब्र जो है वो एक क्या कह सकते हैं, ब्रॉडर कंसेप्ट है, बड़ी एक वो है वो, और फिर आगे उसमें उसकी किस्में बनती हैं कब्रों की। तो किस्मों से मुराद ये वो वाली किस्में नहीं है कि ये मार्बल वाली है और ये कच्ची है और ये वो है, ये वो खुदाई के हिसाब से कब्रें हैं, शेप के लिहाज से, शेप अंदरूनी अंदर की जो शेप है, यानी उसको कैसे खोदा जाएगा उसको, खैर दो ही बनती है, लहद और शक। तो शक जो है वो जो साइड पे खुदती है उसको कहते हैं ना जी, साइड से बगली कब्र जिसको कहते हैं, बगली कहा जाता है बगली कब्र, हाँ। जो खोद कर और फिर उसको साइड से वो किया जाता है। और शक जो है, शक वैसे ही कहते हैं ना कि ये तो शक हो गया, शक कमर बोला जाता है, या शक सद्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के उसमें आता है शक कि उसको खोल देना, तो वो जो ओपन हो पूरा उसको शक कहते हैं। खैर ये और मौजूआत हैं। तो ये हमने 1 घंटे का सेशन रखा था, इसीलिए रखा था 1 घंटे का कि ये हमारी ये डिस्कशन हुई थी मेरी और सर अरशद की, सर कह रहे थे 1 घंटा रखें ताकि 1.5 घंटे तक चले जाएं, पहले से 1.5 घंटा रखेंगे तो ये 2 घंटे पे चला जाएगा, तो 1 घंटे वाला जो है ना वो 1.5 घंटा। सर कोई इसकी डेट बता दें कब होगा रमजान? 4 अप्रैल 4 अप्रैल के लिए अभी तक के लिए जो एज पर रिक्वेस्ट या सजेशन ऑफ सिस्टर उज़मा ने ये सजेस्ट किया कि 28 की बजाय 4 को करें, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। आप लोगों में से किसी को भी अगर कोई मतलब लगता है कि नहीं हमें अपने एक्चुअल प्लान के मुताबिक चलना चाहिए, ऑल्दो ये 4 हो या 28 हो, इसकी वजह से कोई प्लान पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रमजान में आपकी और कोई क्लास है नहीं, आप पूरे रमजान में जो है ना वो इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। अगली क्लास तो आपकी यानी अभी एक होनी है, कल परसों वाली होनी है, उसके बाद आपकी क्लास और रमजान के बाद होनी है। तो बहरहाल ग्रुप पे आप लोग जो है वो अपना ओपिनियन शेयर कर दें, अगर आपको लगता है कि सब लोग एग्री हैं और सबके लिए ये सूटेबल है कि 4 अप्रैल को करें तो 4 अप्रैल को कर लेंगे। 28 को बड़ा टाइट हो रहा था ना, होमवर्क वगैरह खत्म होगा तो फिर ठीक है, फिर बाकी लोग भी अगर कन्विंस हमने वो मशकें भी करनी है, अभी तो जाहिर है मशकें भी करनी है, थोड़ा लेट ही कर लें तो सही है, अभी तो पढ़ा फिर आपसे डिस्कशन एक बाकी होगी जी सर। चार्टर अच्छा, ये जो तफसीरुल कुरान है उसमें से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं या जैसे होमवर्क होगा उसी से? नहीं बिल्कुल क्विज में सवाल आपका ये जैसा होमवर्क दिया ना उसी तरह के आपको सवाल आने हैं। तफसीरुल कुरान जैसे हमारी अपनी रेफरेंस है, सपोर्टिंग बुक है आपकी, सिर्फ ये आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए है। बाकी एप्लीकेशन में तो जाहिर है आपको कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो आयात में से ही होंगी चीजें, उसी को आपने करना होगा। ठीक है सर, ये नेक्स्ट सैटरडे को आपकी क्लास होगी या नहीं? रमजान है, इस टाइम पे मैं शायद तरावी पढ़ा रहा हूँ, तो देखेंगे रमजान में दिन के वक्त में कुछ कर किसी वक्त कर सकते हुए तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को तो डेफिनेटली नहीं होगा सर। अगर 24 क्लास आप ना भी है वो तो उसकी स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिए ताकि हम नोट्स ले लें।
सर दिन में तो क्लास नहीं हो सकती सर, हम तो जाते टीच कर रही हूँ मैं तो, सुबह तो वही ना, क्लास में मतलब नहीं। दिन में फिर बाकी लोग जो है ना, आप लोग अवेलेबल नहीं होंगे, तो रमजान में फिर सेशंस की तो छुट्टी समझे। अगर आप लोगों को लगे कि मतलब कोई बात पूछनी हो तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल सर, अब जब नेक्स्ट हम जब क्विज करेंगे तो जब होमवर्क करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें कोई इश्यूज होंगे, तो बस उसके लिए चाहे आप ग्रुप में ही हमें थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है क्लास लेने की, बस उसमें ही आप हमारे लिए ज़ाहिर है सबके जो क्वेश्चन होंगे या तो हम उनको पाइल अप कर ले आपस में और फिर आपको एक दफा फॉरवर्ड कर दे, बजाय ये ऑब्वियसली हर एक के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, तो हम एक कोई बना लेंगे, ऐसा बना लेते हैं ना, और फिर आपको वो पर्सनली भेज देंगे, सर ये हमारे सबके क्वेश्चन है, ठीक हो एड्रेस कर सर अगर आप सर इस आपको टाइम ऑडियो ग्रुप में ऑडियो भेज करनी सकते हैं, होगी। ग्रुप में ऑडियो भेज सकते हैं, उसमें जरा एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छोटा सा, मुख्तसर, छोटे छोटे मुख्तसर। चाहे 10 हो जाएं, लेकिन छोटे छोटे भले 10 हो जाएं, लेकिन एक ही 10 मिनट का ना हो। नहीं 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 नहीं, विद इन 1 मिनट जी, विद इन 1 मिनट, आधा मिनट ही का होगा सवाल। तो ये हफ्ते वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे आप? जी कर दूंगा, वो आ जाएगी उस पे, यूट्यूब पे आ जाएगी सर वो 24 AB की स्लाइड्स, वो आ जाएंगी, वो मैं अभी भेज देता हूँ आप लोगों को। हाँ वो नोट्स बनाने होते हैं। जी ठीक। ये है ब्रदर मोहम्मद सर, आपका क्वेश्चन है, कोई हाथ खड़ा किया हुआ आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ये आउट ऑफ द कोर्स हो सर, तो ये एडवांस हो तो आप तक ही है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। मैं ज़रा ये जैसे पिछली क्लास हमने पढ़ी थी ना, जुमले और फ़ेलिए जुमले, तो इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, तो सूरह वाक़िया की आयत नंबर 56 है, अगर आप करना चाहें ठीक है, नहीं तो इसलिए मैंने क्लास के एंड पे। नहीं, अब तो चूंकि जुमला इसमें कर चुके हैं, अप्लाई तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे करें जी। और ये तो खैर हमारी क्लास उस तरह से रेगुलर तो नहीं है, ये तो है डिस्कशन के लिए। आप बताएं आयत क्या है, आप पढ़ के बताएंगे मुझे। आयत नंबर 56 है और आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। अब बताएं इसमें आपको क्या परेशानी आई जी? सर इसमें हाज़ा तो यानी मुब्तदा हम ले लेते हैं और नुज़ुलुहुम इजाफत को हम इसकी खबर ले लेते हैं। सर ये समझ नहीं आ रहा खबर और ये मुदाफ हो गया और हम मुदाफ इलैह हो गया जी, लेकिन आगे यौमद, तो इसका समझ नहीं आ रहा है कि नुज़ुलुहुम पर जुमला खत्म हो जाता है या ये यौमद्दीन का पिछली आयत के साथ रेफरेंस है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा एडवांस है, या इसीलिए मैं शायद हो सकता है अगले असबाब पढ़ लें। तो ये नुज़ुलुहुम तक तो बात क्लियर है ना, इतना ही चाहिए अभी फिलहाल हमारा। अगर ये इतना समझ आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। यौमुद्दीन जो है इसको हम अगले 1-2 लेसन्स के बाद कर लेंगे कि ये क्यों। चलिए ठीक है सर, ठीक हो गया। थोड़ा सा अगरचे टच दिया था इसको कि जो टाइम या प्लेस बताने वाली अल्फाज है ना, वो हमेशा नस्ब की हालत में ही आ रहे होते हैं जी, ये ज़र्फ़ ज़मान वगैरह, ठीक, ज़र्फ़ वगैरह जब आते हैं जी, सही। तो वो इस वजह से यहाँ नस्ब में आ रहा है। लेकिन जुमला नुज़ुलुहुम पर तो खत्म नहीं हो रहा। हाँ, जुमला वो इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। तो क्लोज करें जी फिर, अगर कोई और सवाल नहीं किसी का तो। जी सर। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। लेसन तो एक होना है हमारा इंशाल्लाह ट्यूसडे को, तो बहरहाल फिर भी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में रखे, और रमज़ान के बाबरकत साअतों में जब जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने उन साथियों को ज़रूर याद रखें जो कभी हमारे साथ थे और आज हम में नहीं है। और ये क्लास में तो वो अब्दुल मालिक साहब आप लोगों के साथ ही थे ना, उनको ज़रूर याद रखिए दुआओं में। अल्लाह ताला उन पर करवट करवट राहतें नसीब फरमाए उनको। और बाकी बहुत से हमारे जो है वो ये जो
طارق صاحب وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی سسٹر راشدہ خٹک، ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ اکثر بتایا کرتی تھیں کہ ہاسپٹل سے کلاس لے رہی ہوں، ان کے ساتھ ہوں میں، وہ بھی فوت ہوئے، اور بہت سارے لوگ دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت جگہ عطا فرمائے. اور سر میں ابھی سر راشدہ کے بارے میں سوچی تھی، ایک تو انہوں نے نہیں جوائن کیا ایکچولی وہ بیسیکلی وہ جو ہے نا، ویسے تو انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، وہ مطلب ٹرینر ہے ایکچولی. وہ انہوں نے یہ اس وجہ سے جوائن کیا تھا کہ کتابیں چینج ہوئی تھیں، تو انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ چینج ہوا ہے سب کچھ، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ اس کو ایز اے کورس لے لوں تاکہ پڑھاتے وقت پھر مجھے پتا ہو کہ کس کورس میں کیا بات ہے. وہ ویسے ورنہ وہ مطلب ٹیچر بلکہ ٹرینرز ہیں، ٹیچرز کو ٹرین کرنے والی ہیں. چلیے سر، اگر آپ کی بات ہو تو ہماری طرف سے ان کو ضرور پوچھے گا. میں یہ سوچی تھی لیکن مجھے ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا. میں نے کہا ان سے حال چال پوچھ لیتا کہ کیسے چل رہی ہے لائف. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.